بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب میری طرح بہت ہی معصوم سے اور پیارے سے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ کی لائف بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ آج ہم نے جو ناول شروع کرنا ہے اس کا نام ہے دھنک رنگوں کی بہار۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ دھنک رنگوں کی بہار بائے رفت ناہید سجاد۔ آپی کی قسمت کہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی بھائی میاں کی پوسٹنگ مستقل طور پر نان فیملی مینشن کی آ رہی تھی۔ کچھ عرصہ آپی بھائی میاں کے ساتھ میس میں گزارتی، پھر واپس میکے آ کر آباد ہو جاتی۔ بھائی لوگوں کو آپی کا یہ وقفوں سے میکے آباد ہو جانا بڑا کھلتا تھا، تاہم صنم کی خوشی سے بانچیں کھل جاتی۔ آپی اسے 6 سال بڑی تھی اور 3 سال پہلے ان کی شادی اس وقت ہو گئی تھی جب وہ ایف اے کی زور و شور سے تیاری کر رہی تھی۔ آپی کی جدائی، اور وہ بھی عین سالانہ امتحانوں میں، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آپی کے غم میں اشعار کہے یا چمنے زار غزل رٹے، وہ پیدائش سے آپی کے ساتھ تھی۔ سردیوں میں ایک ہی کمرے میں اور گرمیوں میں چھت پر چارپائی کی پٹی سے پٹی جوڑ کر سوتے رہے تھے۔ 6 سال کا فرق دیکھنے میں تو بہت لگتا، لیکن ان میں آپس میں بہت دوستی تھی۔ وہ آپی کا نام نہیں لیتی تھی، عمر کا بس یہی لحاظ باقی تھا، ورنہ نام لیے بغیر وہ ان سے زمانے بھر کی باتیں کرتی۔ زمانے کے سارے اسرار و رموز، اونچ نیچ، محفل میں باتیں کرنا، چکن کارن سوپ بنانا، جھوٹے کو گھر تک پہنچانا، نیز سچے اور جھوٹے میں تمیز کرنا، وہ ایسا کون سا ہنر تھا جو آپی کو آتا تھا اور صنم میں منتقل نہیں ہو گیا؟ سوائے سویٹروں کی بنائی کے، آپی نے بلی کی طرح یہ ڈھنگ صنم سے چھپا لیا تھا، ورنہ آپی کی استادی کہاں چلتی؟ ہاں البتہ صنم کو بنے بنائے سویٹر سیزن پر مل جاتے، ایک آدھ مہنگی اون کا، 2 4 سستی کے۔ وہ آدھی رات تک ایسے باتیں کرتے جیسے مدتوں کے بچھڑے ہوئے مل رہے ہیں۔ جانے وہ کون سی ایسی باتیں تھیں جو ختم نہیں ہو چکتی تھیں۔ دونوں بھائی چڑ جاتے، تم بولتی بہت ہو صنم۔ اور زندگی جب عین بہاروں کے سپنے دیکھ رہی تھی تو امی ابا جان کو جانے کیا سوچی، انہوں نے کسی فلائٹ لیفٹیننٹ کا پرپوزل بغیر کسی تفصیلی غور و خوض کے قبول کر لیا۔ آپی سے پوچھا گیا، اور اسے پتا تھا کہ پوچھا جائے گا، تب ہی ماں باپ منہ کی کھائیں گے۔ اسے کیا پتا تھا، وہ جیسے ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ جیسے آپ سب کی مرضی امی۔ صنم مارے غصے سے ان سے علیحدہ ہو گئی۔ کیا تھا جو وہ بہانہ کر دیتی، مجھے ابھی پڑھنا ہے، یا میں صنم کے بغیر کیسے رہوں گی، ورنہ یہ کیا کہ ابھی کیا جلدی ہے، کم از کم دوسری لڑکیوں سے تو یہی سنتے آئے تھے۔ لیکن آپی نے سارے ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ اس طرح آپی کی شخصیت شہلا عزیز کے بجائے شہلا طاہر ہو گئی۔ پہلی پوسٹنگ ان کی ماری پور ہوئی، وہاں میس میں رہائش تھی، لیکن بھائی میاں کے آرڈرز آ گئے اور ان کا تبادلہ سرحد کے کسی دور دراز علاقے میں ہو گیا۔ آپی واپس آ گئیں، لیکن اس کروفر سے نہیں، اجنبی سی، مہمان سی۔ اب وہ صنم سے باتیں ہی نہ کرتی، باتوں سے زیادہ الٹیاں کرنے میں مصروف رہتی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ آپی کے سکھائے سبقوں کے پریکٹیکل کرے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ کوئی اسے آپی جتنا سمجھدار ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ جہاں اس نے کوئی بات کی اور لوگوں نے ٹانگ لی، تمہیں بڑی پہچان ہے کھرے اور کھوٹے کی، مہا بے وقوف، اور اسے غصہ آ جاتا، بجائے اس کے کہ آپی کی وجہ سے اس کی شہرت کو کوئی فائدہ پہنچتا، الٹا دن بدن وہ بے وقوف مشہور ہو رہی تھی، اور جوں آپی کے قیام کو طوالت مل رہی تھی، وہ اتنی ہی وجہ تنازع بنتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں بھائی میاں کی پوسٹنگ لوئل ٹاپر ہو گئی۔ ان دنوں وہ بی اے کے امتحان سے رزلٹ تک مکمل فارغ تھی۔ وہ بھی آپی کے اگلے گھر کا جغرافیہ سوچنے پر تلی ہوئی تھی کہ بھائی میاں نے فیصلہ سنا دیا، انہیں فلیٹ مل گیا تھا۔ شادی کے فوراً بعد 2 سال فیملی سے دور رہنے کے سبب ترجیح میں ان کو سب سے اوپر رکھا گیا۔ آپی کا جہیز اسی طرح پیٹیوں اور ڈبوں میں بند تھا۔ آرمڈ فورس کے ٹرک انہیں لوڈ کرنے لگے۔ آپی کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ گھر، ان کا پہلا گھر ہوگا، وہ خوشی خوشی چیزیں منگوا رہی تھی۔ اچانک بھائی میاں کو اچھوتا آئیڈیا سوجا، ارے ایک بکسا صنم کا بھی ڈال دو، فارغ ہی ہے، صحت بنا آئے گی۔ صحت بنانے کا تصور اس کے لیے سخت ناپسندیدہ تھا۔ جیسی صحت آپی بنا بیٹھی تھی، ہر طرف گوشت ہی گوشت، تھوڑی پر، کمر پر، پیٹ پر، بازوؤں پر اچھی بھلی میٹ مارکیٹ لگتی تھی، اور جانے ان کی بھوک کیسی بے تاب ہو گئی تھی، کبھی بجھتی ہی نہ تھی۔ امی ابا کا داماد نیا تھا، وہ اس کی بات ٹال کر دل برا نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ شاید ساری زندگی اجازت نہ ملتی، صنم تو خود بھی اس طرح نہ جاتی۔
لیکن وہ اعجاز اور شہباز بھائی دونوں کو سبق سکھانا چاہتی تھی، اپنی جدائی کا سبق۔ ان دنوں انہوں نے اسے جی بھر کر بد مزاج مشہور کر دیا تھا۔ اب چون چرا کرنے کا مطلب تھا کہ روانگی تک ان لوگوں کے لیکچر سنو۔ اس نے ٹرک پر اپنا سامان بھی چڑھا دیا۔ اعجاز بھائی نے اسے بہت سے پیسے بھی دیے، شاپنگ کرنا، سیریں کرنا، چلو کسی طرح اس کی قدر تو آئی۔ وہ دونوں اداس ہو رہے تھے، لیکن صنم انتقاماً اداسی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹرک چلے گئے۔ آپی وغیرہ کو ریل کار سے جانا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی بائی میاں کے مزاج میں تبدیلی آ گئی۔ ٹرین میں بیٹھتے ہی وہ بالکل مختلف انسان بن گئے۔ وہ آہستہ آہستہ آپی سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ آپی کی رنگت دم بدم بدلتی جا رہی تھی، کبھی سفید پھٹک، کبھی پیلی زرد۔ صنم کی گود میں عامر تھا۔ اس نے اچھل اچھل کر سارے کمپارٹمنٹ کی توجہ حاصل کر لی تھی، لیکن اس کے باپ کو کوئی خاص دلچسپی نہیں لگ رہی تھی۔ جو بسکٹ عامر کے لیے خریدے گئے تھے وہ سارے آپی نے چبا ڈالے۔ وہ شاید باری باری سارا کمپارٹمنٹ کھا جائیں۔ ان کی بھوک ہی بہت بڑھ گئی تھی کہ اچانک پنڈی آ گیا۔ بھائی میاں کے کوئی کورس میٹ اپنی کار لائے تھے، وہی لوئر ٹوپا لائے۔ بھائی میاں ان کے ساتھ کہا لگا رہے تھے۔ آپی کار کے فرش پر نگاہیں گاڑے تھیں اور صنم راستے کی ساری دلکشی جذب کرنا چاہتی تھی۔ ایسے سین تو پرانی فلموں میں ہوتے تھے۔ کار وہاں سے بائیں طرف نیچے اتر گئی جہاں ایئر کرافٹ زنجیروں میں جکڑا کھڑا تھا۔ حالانکہ اس کی بھاگنے کی کوئی صلاح نہیں ہوگی، پتہ نہیں لوگ اعتبار کرنا کیوں نہیں سیکھ جاتے۔ فلیٹوں کی طرف جانے والا رستہ بڑے سے گراؤنڈ سے گزر کر دوبارہ چڑھائی چڑھ کر فلیٹوں کی طرف جا نکلتا۔ فلیٹوں کے سامنے وادی اور لان تھے، کھلے کھلے سبزہ زار، سارے میں چیڑ کی خوشبو اور جنگلی پودینے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ بارش ہو کر تھمی تھی اور ایک بڑا سا بندر ایک چھوٹے سے بندر کے سر پر چپت مار رہا تھا۔ نیچے والوں نے چائے بھیجی تھی۔ اتنے میں چائے سرد ہو لی وہ علاقے کی خبر لے آئی۔ چائے بالکنی میں پی گئی۔ شیشے کی ساری کھڑکیاں کھول کر گھنے گھنے بادل امڑ کر گھر میں گھستے اور ہر چیز کو نم کر جاتے۔ 3-4 دن لوئر ٹوپا کے گلیمر ہی میں گزر گئے۔ انہی دنوں اس نے دریافت کر لیا تھا کہ بیٹ مینوں کے کوارٹروں کے پیچھے جو پہاڑ ہیں وہ دنیا کی حسین ترین سینری کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ تنہا اوپر چڑھ جاتی۔ وہاں ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا جہاں بآسانی بیڈمنٹن کورٹ بنایا جا سکتا تھا۔ پہاڑوں پر ایسے سیدھے سیدھے میدان جانے کیسے بن جاتے ہیں۔ میدانوں سے ذرا اوپر قدرتی چشمہ تھا۔ پہاڑی نالے کا یہ رستہ موٹے موٹے پتھروں سے اٹا ہوا تھا اور اوپر جا کر پہاڑی زیادہ گھنی اور زیادہ ویران ہو جاتی۔ اس ساری پہاڑی پر قسم قسم کی چڑیاں تھیں، رنگ برنگے پرندے تھے، خوبصورت بادل اور سرسبز پہاڑ تھے، لیکن انسان نام کی کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے صنم محض 5ویں دن بیزار ہو گئی۔ 5 دن سے متواتر بارش ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہوتی تو دھند چھا جاتی، اور کچھ نہیں تو آپی ہی اس کے اکیلے اکیلے پہاڑوں پر چڑھنے کے خلاف تھی۔ اس کا بولے بغیر گزارا نہیں تھا۔ جب تک زبان دن بھر میں 2.5-3 گھنٹہ یہ ورزش نہ کر لیتی وہ بیزار رہتی۔ لوئر ٹوپا کی بیشتر بھابیاں نک چڑی تھیں جن کا کام اوپر والوں یا نیچے والوں کی برائیاں کرنا تھا۔ قریشی تو اپنی بیوی کو فنکشنز پر لے کے نہیں جاتا۔ ہائے بھابی آپ کو کیا بتاؤں، اتنے بدتمیز بچے، اتنے بدتمیز، دن رات پتہ نہیں کیا چاندی کے ورق کوڑتے ہیں۔ جینا دھوبر ہو گیا ہے بھابی، آپ ہمارے اوپر آ جائیں، ان سے بدلہ لیں۔ آپی پر مکھن پالش کا زیادہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح سینڈوچ پر کیچپ ڈیلتے ہلکی سی سستی سے کہتی، نہیں بھابی اس رخ دھوپ نہیں آتی۔ حالانکہ دھوپ تو سائر لوئر ٹوپا میں نہیں آتی تھی۔ صنم کی مرضی مانی جاتی تو کبھی شفٹ کر جاتی، کم از کم 2 باتیں ہی کر لیتی۔ مگر اس دن اتفاق سے بیٹ مین کی کھڑکی سے اس کی نظر پڑی۔ ان والی بھابی کا میاں برتن پھینک پھینک کر گرا رہا تھا۔ برتن بھی جانے کس دھات کے بنے تھے کہ لکڑی کی سیڑھیوں پر خوب ہی ٹھن ٹھن بج رہے تھے۔ گل شیر کی بیوی جیسے بہری اور اندھی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی نہ نگاہ اٹھائی نہ آواز کی سمت توجہ کی، اسی طرح جھکی جھکی پالک کی ڈنڈیوں سے پتیاں توڑتی رہی۔ اس نے ارادہ بدل دیا۔ شام میں بھابی آئیں تو آپی سے کہنے لگیں، آپ تو خوش قسمت ہیں بھابی، آپ کے گھر کی بیک نوکروں کی طرف نہیں کھلتی۔ توبہ، یہ بیٹ مین لوگ ایک کی لاکھ سناتے ہیں۔ آپی ویسے کی ویسے تھیں، گپ چپ، اور اس غریب کا اب کیا کام رہ گیا تھا سوائے جنگلی پھول چننے اور اسٹرابری کھانے کے۔ وہ بھی کسی لوکل لڑکے نے ڈرا دیا تھا کہ اسٹرابری کی شکل میں زہریلے پھل بھی ہوتے ہیں۔ اس دن تنبولے کے بعد
बेस कमांडर के यहाँ ऑफिसर का गेट टुगेदर था। बेस कमांडर का घर सड़क के दूसरी तरफ था। इस बहाने सनम की वाकफियत सड़क से भी हो गई। बहुत दिनों बाद आसमान साफ हुआ था। पीला जर्द गोल गोल चांद बेस कमांडर की छत से झांक रहा था। सनम ने चमकती हुई रोशनी में देखा, बेस कमांडर के घर से जरा आगे, जहाँ गैर फौजी लोगों के घर बने थे, बेहिसाब स्ट्रॉबेरी के झाड़ उगे हुए थे, खूब फूली फूली और जामनी। सिर्फ वो ऐसी डहलवान पर थी कि हाथ से तोड़ी नहीं जा सकती थी। इसकी चैलेंज साज तबीयत ने जोर मारा। एन उसी वक्त जब बेगम बेस कमांडर नहायत मोहब्बत से फ्लाइट लेफ्टिनेंट जाहिर की साली के हुस्न और ज़िबाइश की शान में कसीदा पढ़ रही थी, वो झाड़ियों के झुंड गिन रही थी। आप ही शर्मिंदा हो गई। सारी उम्र की सिखाई तमीज़ का ये नतीजा दिखाया था सनम बीबी ने। वो मेहमान थी, उसे कुछ कह भी ना सकी। सुबह सुबह उसे सड़क पर जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ कैडेट मशकें कर रहे थे और वर्किंग आवर्स में ये बात पसंदीदा नहीं समझी जाती थी, और भाई मियाँ ऐसी बातों की बड़ी एहतियात करते थे। नाश्ते के बाद उसकी बेचैनी आपी से छुपी ना रह सकी। वो पहाड़ी नाले का नाम लेकर दौड़ी थी और सड़क के बजाय बैटमैनों के क्वार्टरों के पीछे से छुप कर पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरने का रास्ता ढूंढने लगी। कोई पहाड़ी शख्स लंबे लंबे डग भरता नीचे उतरा। वो उसी के पीछे हो ली। हाईवे से नीचे सिविल लोगों के बंगले थे। सड़क मोड़ काट कर गहराई तक में चली जाती। उसने शॉर्ट कट लिया और खुसरती छलांगे लगाती। जब वो झुंड के पास पहुंची तो अपने कारनामे पर खुद ही दंग रह गई। काश कोई शाबाश देने वाला होता। पहली मर्तबा जी भरकर स्ट्रॉबेरी खाई। 10 बज गए थे। वो वापसी के लिए भी यही चढ़ाई चढ़कर उसे वापस पहुंचना था। अचानक उसे उसे नजदीकी घर में बड़े बड़े सफेद गुलाब नजर आए, खूब खिले खिले, बाल भर चौड़े। आपी की डाइनिंग टेबल पर प्लास्टिक के फूल होते थे। उसने बिला इरादा ही सोचा गुलाब की एक लंबी सी डंडी काट ले। बाढ़ वाले पौधे एक जगह से बिल्कुल ही टूटे पड़े थे, ऐसे कि लॉन में पहुंचने का बासानी रास्ता बन जाए। वो कांटों से कपड़ा बचाती अंदर आ गई। हालांकि वो खूब जानती थी कि ये निहायत बदतमीजी की बात है, लेकिन तन्हाई और मुहिम जोई मिलकर उसे उकसाने लगी। डंडी को लंबा काटने के शौक में उसने हाथों में कांटे चबो लिए, नाखून जख्मी कर लिए, बाल बिखर गए, लेकिन उसके इरादे में फर्क न आया। गुलाब का पौधा पूरा झंझना उठा। ये आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल ही करीब से आवाज सुनकर वो खौफजदा हो गई। फूल तोड़ेंगी या बूटा उखाड़ना है? पता नहीं वो संजीदा था कि तंज कर रहा था। वो सीधी हो गई। एहसासे जुर्म से वो पहले ही शर्मिंदा थी और शर्मिंदगी मिटाने को इस पर चढ़ दौड़ी। आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? भाई साहब शायद गुस्से के मूड में थे ही नहीं। आपके भले को कह रहा हूँ, लाइए मैं ही तोड़ देता हूँ। उसके हाथ में पौधों की छांटी वाली बड़ी सी कैंची थी। वो गालबन बाड़ की कतई बरीद कर रहा था, क्योंकि कटी हुई शाखों का एक ढेर कोने में पड़ा था। वो इतनी देर से इतनी मगन थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ। उसने उसकी मर्जी की शाख काटी, बल्कि एक दो फूल और भी निकाल दिए। आप भी ठीक ही सोचती हैं। इतनी मोहब्बत के बावजूद भी मैं बदतमीज की बदतमीज ही रही। उसने चेहरे से कोहनी की मदद से बाल हटाए और उस स्ट्रॉबेरी से सने हुए हाथ पुश्त पर बांध दिए और मुस्कुराई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो पहाड़ी के रास्ते नहीं जा सकती थी। वो शख्स उसे देख रहा था और उसके सामने छलांगे मारते, उचकते, फांदते जरा मुश्किल ही था। वो अपने घर के दरवाजे तक उसके साथ आया। अच्छा जी, आपका शुक्रिया। उसने फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाए। मेरी गलती है, मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था पहले। आप किन तकल्लुफात में पड़ गईं? छोड़िए। वो उसके साथ चलता हुआ सड़क पर निकल आया। वो खुश इखलाक और तहजीब याफ्ता आदमी था, मुस्कुराता, हंसता, बेतकल्लुफ सा। हम लोग यहाँ बेस में रहते हैं। मेरे बहनोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। जी हम नए आए हैं, यही कोई हफ्ता हुआ है। अभी तो मैं रहूंगी जब तक मेरा बीए का रिजल्ट ना आ जाए। सनम, मेरा नाम सनम है जी। और आप ही तो मुझे बेवकूफ़ समझती हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि मैंने एक अजनबी आदमी से इतनी बातें की हैं तो वो मुझ पर खफा होंगी, और पता चल गया कि आपसे फूल मांगे हैं तो बिल्कुल गोली से उड़ा देंगी। कितने दिन बाद सनम को कोई बात सुनने वाला मिला था। वो ये मौका किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। एयरफोर्स की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती फिर रही थीं। वो सड़क के दूसरी तरफ ही ठहर गया। सनम ने गुलाब पकड़कर दौड़ लगाई। यकीनी तौर पर बहुत देर हो गई थी। आप ही सख्त परेशानी के आलम में आमिर को गोद में उठाए इसे ओवल ग्राउंड के पास ही मिल गई। तुम बहुत लापरवाह हो। उन्होंने इसे लाउबालीपन से दौड़ते आते देखा तो खफा हो गई। मुझे तो तुमने कहा उस पहाड़ी पर हो। गुल शेर तुम्हें सारे में
तलाश कर आया। यहाँ ऐसे खौफनाक जंगली बंदर होते हैं और चीते। ओफो आपी, वो चिढ़ गई। अब मैं इतनी छोटी हूं ना कि मुझे शेर चीतों से डराया जाए। हरकतें तुम्हारी उससे भी ज्यादा हैं। थी कहाँ? सड़क के दूसरी तरफ बेस कमांडर। क्या? आपी चिल्ला उठी। तुम बिला वजह उनके घर चली गई। नहीं, मैं फूल लेने गई थी। यानी तुम बेस कमांडर साहब के लॉन से ये गुलाब तोड़ लाई हो? एक तो आप ही की ये आदत कमाल थी, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। उनके खाने का कमरा बाहर के रुख खुलता था। उसने बड़ी हुनरमंदी से बड़ा सफेद गुलाब और कली पिन होल्डर में लटका कर गुलदान खिड़की के रुख रख दिया। कितनी देर वो मुख्तलिफ जावियों से परखती रही, फालतू पत्ते नोचती रही। फिर हर तरह से मुतमईन होकर उसने गिलास भर पानी गुलदान में डाला और गीले बालों को खुश्क करती सुकून से वापस आ गई। 2-3 दिन ये गुलाब इनकी खिड़की में इसी तरह खिला रहा, बहार देता रहा। उसमें खुशबू तो नहीं थी, लेकिन हुस्न और पाकीज़गी थी। यूं तो आप भी बहुत खफा हुई थी, लेकिन गुलाब का पानी हर रोज सुबह उठकर बदलना ना भूलती। ये उनके अव्वलीन घर की अव्वलीन बहार थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में चीज़ों का इजाफा होता जाता है, फूल पत्तों का भी और लोगों का भी। लेकिन ये सफ़ेद नन्ही सी मुंह बंद कली, एक अध खुला और एक पूरा खुला गुलाब इनके घर की वाहिद डेकोरेशन था। आहिस्ता आहिस्ता लकड़ियों की पेटियों के मीख उखड़ने लगे और ये चीज़ें निकल निकल कर दीवारों पर लटक गईं। सफ़ेद गुलाब के किनारे भूरे होना शुरू हो गए और आपी की शदीद हिफाजत के बावजूद मुरझा ही गए। आपी ने मोहल्ले वालियों से पूछना शुरू किया, भाभी आप गमले कहाँ से खरीदती हैं? हाय भाभी, नीचे वाली कहती, जफ़र को इतना शौक है, हम टेक्सला से ख़ास तौर पर जाकर लाते हैं। सनम ने शुक्र किया। उनसे क्या बई थी, वो कह देती हम गमले फ्रांस से मंगवाते हैं। आप ही आप फिक्र न करें, कहीं से तो गमले मिलते होंगे। अगले रोज़ उसने गले में दुपट्टे डाल के अम्मी के बकौल लोअर टोपा शहर के नवाब में घूमते गुजारा। वहाँ बासी सब्जी की एक दुकान थी, एक साइकिल मुरम्मत करने की, एक बेकरी के नाम पे धब्बा और प्लास्टिक की मैली बोतलों में नमक मिर्च और बस। तीसरे रोज वो और आपी लोअर टोपा की सारी भाभियों से खाली डब्बे मांगती फिरी। गुलशेर ने डब्बों में मट्टी भरी और सनम ने इनके बाहर आरइश की। अब सवाल था पौधों का। चौथे दिन वो तवातर से घर की बेल बजा रही थी। या तो वो बहुत जल्दी में थी या अंदर से निकलने वालों को कोई जल्दी नहीं थी। चौथी पांचवी बेल पर जिस झुल्लाए हुए शख्स ने दरवाज़ा खोला वो वही था। आंटी हैं जी? आंटी? वो सोच में पड़ गया। होंगी तो सही, लेकिन फिलहाल इस घर में नहीं आई। ओह, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। वो खज्जल सी हुई। उसने कौन सा याद रखने वाली बात की थी? मैं पहचानता हूँ, फरमाइए। वो उसी तरह दरवाजे में डटा था और हमतन सवाल, आपके बाग से कुछ, अगर उसी हिसाब से फूल तोड़े जाएं तो अव्वल तो ये घर ही मेरा नहीं। कल कला को मालका आ गई और फर्ज किया इसने फूल गिन रखे हुए तो सनम को बहुत नागवार गुजरा। गालबन वो इसे पेशावर फूल चुराने वाली समझ रहा था, तभी दरवाजे में यूं फांस की तरह अटक गया था। मुझे सिर्फ 1-2 जड़ें चाहिए थीं और 2-3 कलमे, वो भी सिर्फ आपकी इजाज़त से। वो वापस होने लगी। अच्छा रुकिए तो सही, उसने नाराज़ होकर जाते देखा। मैंने इनकार तो नहीं किया। वो पसीज के रास्ते से लॉन की तरफ चला। खुददार लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बदमिजाजी और खुददारी में एक बाल बराबर फ़र्क रख लेना चाहिए। वो लोहे वाली लान चेयर पर पुरस्कून सा बैठ गया। पसंद कीजिए, मैं काट देता हूँ। आप पहले कपड़े की दुकान करते थे? वो उसके पीछे तो आ गई थी, लेकिन उसने देखा कि उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो फाटक की तरफ पलट रही थी कि उसने कैंची से एक कलम काट ली। ये आंख होती है। उसने सब टहनी पर एक निशान दिखाया। और इसको यूं गाड़ना है। यूं कैसे भला? मैं समझ गई। इसमें इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती डाला कीजिए। मुझे पता है, मेरे मुल्तान वाले घर में इतने गुलाब हैं, इतने गुलाब कि आपने कभी इकट्ठे देखे नहीं होंगे। ऐसा पीला नहीं, असली पीला। ऐसा जामनी नहीं, असली जामनी। समझे आप? समझ गया। वो कैंची छोड़कर मुस्कुराने लगा। आप इस कदर नकचिड़ी क्यों हैं? इसके बरक्स दुनिया का ख्याल है कि मैं ज़रा भी नकचिड़ी नहीं हूँ। उसने ढिठाई से झूठ बोला। और इस दुनिया में कौन कौन शामिल है जो आपकी दुनिया में शामिल नहीं? उसने फिर चिड़चिड़ेपन का मुजाहिरा किया। तो हमें भी अपनी दुनिया में शामिल कर लीजिए। जी? वो उसकी जुर्रत पर दंग रह गई। ये फ्लर्ट आप इन हकीर फिल्मों के अवज़ मार रहे हैं शायद। नहीं, ये फ्लर्ट आप इन हकीर कलमों के इवज़ फरमा रहे हैं शायद।
اس نے کلمے اس کی طرف اچھال کر دوڑ لگا دی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، زیادہ بولنا اس طرح نقصان دیتا ہے۔ چڑھائی پر تیز تیز چڑھنے سے اس کا سانس پھول گیا۔ کتنی ہی دیر اسے لگتا رہا کہ اس کے دوڑتے قدموں کے پیچھے کسی اور کی چاپ ہے۔ وہ تیز قدم اٹھانے لگی۔ پلٹ کر دیکھتی تو کوئی بھی نہیں، شاید یہ پہاڑوں کی باز گشت تھی۔ ایئر کرافٹ کے سامنے سے مڑتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اسے دوڑ لگاتے ضرور دیکھا ہوگا، پھر غلطی ہو گئی۔ آپی سے وہ کہہ کر آئی تھی، نیچے ڈھلوان میں خوب بڑے بڑے پھول لگے ہیں، کسی کی ملکیت نہیں، میں توڑ کر لاتی ہوں۔ اب بے شمار سوالوں کے نرگے میں گھری جان بچانی مشکل ہو رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ پے در پے اتفاقات ہونا شروع ہو گئے۔ یوں لگتا تھا مری کی ہر دکان پر، ہر درخت پر جیسے وہی اگایا ہو۔ وہ جہاں جاتی اس کے سامنے ٹکراتا۔ بھائی میاں انہیں چائے پلوانے لن ٹویس لے گئے۔ عامر نے ہوٹل کی چھت سر پر اٹھا رکھی تھی اور بھائی میاں ہوٹل میں بدمزگی کے خیال سے بڑبڑا رہے تھے۔ ان کے خیال میں عامر کے رونے میں سراسر آپی کا قصور تھا۔ یہ آپی کا پھوہڑ پن ہے کہ بچہ روتا ہے، اور آپی کی بدسلیقی ہے کہ بچہ چپ نہیں ہوتا۔ صنم کو سب کچھ بڑا عجیب لگا۔ کاش وہ ان کے بیچ نہ ہوتی تو آپی کو اس قدر شرمندگی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ اس نے عامر کو گود میں اٹھایا۔ میں اسے باہر لے جا کر بہلاتی۔ اس وقت جب وہ سلوپ سے نیچے اتر رہی تھی، وہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ چڑچڑی، وہ اسے دیکھ کے خوش ہو گیا۔ یہاں اکیلی کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اس کا موڈ آف تھا۔ وہ جوابی حملہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ انڈور پلانٹس نہ چرا لینا، ان کی ساری عمر کی محنت ہے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں۔ وہ اندر جائے بغیر واپس ہو لیا۔ ساری شام طاہر بھائی کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی، مال پر گھومتے ہوئے۔ وقفوں سے ان کا موڈ بگڑتا رہا۔ ٹھنڈ میں اضافے کے ساتھ طاہر بھائی کے ہاتھوں میں خریدا ہوا سامان تھا۔ صنم نے عامر کو اٹھا رکھا تھا اور وہ ان سے آگے آگے لمبے لمبے قدم بڑھاتے مری کے گلیز کیڑوں کو پیروں سے رونتے جا رہے تھے۔ آپی صابر بیویوں کی طرح پیچھے پیچھے لڑکتی ان کی بڑبڑ سنتی چلی جا رہی تھی۔ صبح بھائی میاں کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ وہ صنم سے کشمیر پوائنٹ کا پروگرام بنانے لگے۔ پانی کا ٹینک دیکھیں گے، بچوں کا پارک دیکھیں گے اور لمبی واک کریں گے۔ آپی کے پپوٹے بھاری تھے، ان کی بھوک بیدار ہو گئی تھی۔ وہ سلائس پر ڈھیر سارا مارملیٹ تھوپ کر نگلنے لگی۔ وہ بھی اس پروگرام میں حصہ لینے لگی، بجھے مرے انداز میں۔ جب وہ ڈاک خانے سے واک کرنے کے لیے کشمیر پوائنٹ پر چڑھ رہے تھے تو وہ ڈاک خانے کی سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں لفافے تھے۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ ایک لہجے کو اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ کوئی فقرہ اچھالنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ اتنا بڑا گروپ دیکھ کر چپ ہو گیا۔ فلائنگ افسر راشد کی فیملی، اسکواڈ لیڈر خالق کے بچے، رحمت خان کے بہن بھائی۔ تیسری مرتبہ اس نے مرحبا کے سامنے والے فاؤنٹین سے کاغذ کے گلاس میں گرم کافی پیتے دیکھا۔ وہ ہینڈی کرافٹ سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ سڑک پار کر کے ان کے پاس ہی آ گیا۔ ہیلو، صنم کے ساتھ رانا کاظم تھی، فلائٹ لیفٹیننٹ کاظم کی بیٹی۔ آپ بڑے مہذب آدمی ہیں، خواتین کا پیچھا کرنے کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں؟ اس نے اپنی انگلی کو کافی کی حدت پر سختی سے قائم رکھا۔ ارے بی بی، یہاں لوگوں کو ہمیشہ خوش فہمی رہتی ہے کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اس کا جغرافیہ ہی ایسا ہے کہ یہاں لوگ بار بار ٹکرتے ہیں۔ علاوہ ازیں میں اپنی کزن کو دیکھ کر… کزن؟ کون کزن؟ وہ چمک کر بولی۔ ارے یہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رانا دونوں کو باری باری دیکھ کر بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ پلیز ارسلان بھائی، صنم شرمندہ ہو گئی۔ وہ تھی ہی آئینے کی طرح شفاف اور اجلی۔ ابھی دھبا پڑا، ابھی میل آیا، پھر وہی چمکدار کی چمکدار، شفاف کی شفاف۔ وہ مرحبا میں ان دونوں کے ساتھ جھیمپی جھیمپی سی چائے پینے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ماضی کے حوالے سے پچھلی باتیں کر رہے تھے۔ کبھی وہ صنم پر کوئی فقرہ اچھال دیتا۔ آپ لوگوں کی کافی میں گوند تھی؟ آج بڑے عرصے بعد مطلع صاف ہوا ہے۔ وہاں سے کوئی جواب نہ ملتا تو رانا سے ڈی آئی خان کی باتیں کرنے لگتا۔ رانا لوگ ڈی آئی خان جانے ہی والے تھے، بس ان کی پوسٹنگ آ گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد انہیں وہاں جوائن کرنا تھا۔ پھر اس کی زبان کھجلاتی تو صنم کی طرف آ جاتا۔ آپ آج لشکر کشی کے لیے نہیں نکلی؟ کبھی صنم مناسب سمجھتی تھی دو بدو لڑنا، کبھی وہ ایک چپ 100 ہرائے پر اتر آئی۔
حتیٰ کہ رانا کو حیران پریشان چھوڑ کر محفل تتر بتر کرنی پڑی۔ پھر ایک دفعہ اس نے صنم کو اس کی پسندیدہ جگہ پر دیکھا۔ وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ زمین سے کچھ چن رہی تھی، بار بار جھکتی، پھر سیدھی ہو کر تلاش شروع کر دیتی۔ کافی دیر وہ ارادے بناتا رہا اور وہ توڑتا رہا۔ آخر فیصلے کے ایک لمحے میں صنم نے اسے اپنے روبرو پایا۔ آپ زرد گلاب تلاش کر رہی ہیں، وہ مری میں نہیں ہوتے۔ میں پودینہ تلاش کر رہی ہوں، میری آپی چٹنی بڑی اچھی بناتی ہیں۔ اس نے چٹنی کے لفظ پر زور دیا۔ اچھا، اس کی بدتمیزی کی رگ پھڑکی۔ میں لنچ پر مدعو ہوں یا پھر وہ میری بھی چٹنی بنا ڈالیں گی؟ خوش فہم منہ کے بل گرتے ہیں۔ کسی کے گھر کھانا کھانا خوش فہمی ہے؟ چلیے ہم آج آپ کو خوش فہم بنائے دیتے ہیں۔ آپ کو بڑی شاندار چائے پلواؤں گا۔ مجھے کسی سلہٹ سے بھجوائی ہے، ابھی تک میں نے بھی نہیں پی۔ افتتاح آپ کے ہاتھ سے ہی کروا لیتے ہیں۔ اس نے نیچے جھک کر پودینے سے دونوں ہاتھ بھر لیے۔ آپ تجربے مہمانوں پر کرتے ہیں اور بغیر پیے شاندار ہونے کی ضمانت بھی دیتے ہیں۔ آپ شاندار کی بات کرتی ہیں، ہم تو بغیر پیے مدہوش بھی ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں سے مکالمہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ میری یہ مجال اور چائے۔ اس نے اسے قدم بڑھاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، پھر کبھی سہی۔ وہ یوں ہی ٹال کر سہج سہج اترتی نیچے چلی گئی۔ اسے پتا تھا تھوڑی سی دیر اور ہوئی تو گل شیر سر پر موجود ہوگا۔ ایک دفعہ اس نے سمیز کے نچلے والے جنرل سٹور پر جا لیا۔ وہ آپی کی دی ہوئی لسٹ سے عامر کے لیے خریداری کر رہی تھی۔ نیبی ریش، آئل پاؤڈر، بیبی پنک، 1 راؤنڈ نیڈل۔ وہ جو کچھ خریدتی جا رہی تھی اس پر ٹک مارتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کوئی جتا دینے والے انداز میں نزدیک آیا۔ کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکائیں۔ جیل 2 کا پیکٹ چاہیے۔ صنم نے آواز کی سمت دیکھا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اوہ آپ! وہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ بیبی ڈونگری، سائز بس سال سوا سال کے بچے کے لیے ہو۔ جی ہاں۔ اس نے الٹ پلٹ کر ادھر ادھر سے دیکھا۔ بل بنا دیجئے۔ ادائیگی کر کے وہ باہر نکلی تو وہ بھی ساتھ ساتھ تھا۔ آج پھر کبھی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ اپنا بنڈل اٹھائے اترائی سے اترتی لوئر مال کی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ اسے اڈے سے پک اپ پکڑنی تھی۔ جب بچوں سے جھوٹا وعدہ کیا جاتا ہے نا کہ تمہیں کل لے دیں گے، پھر وہ 100 دفعہ پوچھتے ہیں کہ آج کل ہے؟ لائیے میں آپ کا بوجھ اٹھا لوں۔ جی نہیں شکریہ، یہ تو آپ اتفاقاً مل گئے ہیں، ورنہ اپنا بوجھ مجھے خود ہی اٹھانا تھا۔ اب تو یہ اتفاق ہوتا ہی رہے گا، تکلف نہ کیجیے۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ صنم ٹھٹک گئی۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ میں آپ کا تعاقب کر رہا ہوں۔ وہ چڑ گیا۔ لڑکیاں کتنی فضول ہوتی ہیں، ان کے گمان میں ہر وقت ان کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ کوئی ان کے پیچھے آتا ہے، کوئی ان کے عشق میں گرفتار ہو کر پاگل خانے چلا جاتا ہے۔ دنیا اتنی ہی تو فارغ ہے۔ اس نے اس سے شاپنگ بیگ چھین لیا۔ آپ کو عشق کا بڑا تجربہ ہے۔ نہیں اعتبار کرو، یہ پہلی دفعہ ہے۔ اس کے منہ سے پھسل گیا۔ ہائے، وہ ششدر سی رہ گئی۔ آپ تو سچ مچ پاگل ہیں۔ اگر میرے بہنوئی نے دیکھ لیا تو آپ کو شوٹ کر دیں گے۔ وہ یہاں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کشمیر پوائنٹ سے گارڈ روم نظر آتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا گھر نہیں۔ میں نے خود دوربین سے ڈھونڈا ہے۔ اور کیا وہ ظالم سماج قسم کی چیز ہے؟ پرس کو بازوؤں میں دبوچے اس کے قدم سست پڑنے لگے، حتیٰ کہ ارسلان کو شبہ گزرا کہ وہ اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے سے کترا رہی ہے۔ لوئر ٹوپا جانے والی پک اپ کا کنڈکٹر حلق کے بل پورے زور سے چلا رہا تھا۔ ایک سواری، ایک سواری، صرف ایک سواری۔ وہ کیچڑ سے بچ کر چلتی پک اپ تک پہنچی تو آخری سواری اس میں بیٹھ چکی تھی۔ دوسری پک اپ قطار میں لائی گئی تو فرنٹ سیٹ پر پہلے ہی ڈرائیور کا رشتہ دار بیٹھا تھا۔ وہ عاجز آ کر واپس وہیں آ کھڑی ہوئی جہاں ارسلان اس کے پیکٹ ایک چبوترے پہ رکھے اس کے ناکام ارادوں پر مزے لے رہا تھا۔ خدا کرے آج لوئر ٹوپا کی ساری ویگنیں بھر جائیں۔ اس کا منہ رنگا گیا کووں کے کوسنوں سے۔ وہ دفتن چپ ہو گئی۔ بارش کا بہت موٹا قطرہ اس کی ناک پر گرا۔ آپی تو صبح بھی کہہ رہی تھی موسم کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی نے ضد کی کہ اس نے پریشانی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ ساری ویگنیں، سارے درخت اور تمام مناظر کثیف دھند کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ سردی کی کپ کپاتی لہر اٹھی اور اسے یک کر گئی۔ اے ابر کرم! وہ صاف شرارت کے موڈ میں تھا۔ آج ساری دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔
وہ بارش کی تیز بچھاڑ سے بچنے کے لیے دکانوں کے چھجے کے نیچے آ گئے۔ پکوڑوں کی کڑاہیوں سے آگ کی گرمی اور کھولتے تیل کا دھواں بڑا حرارت بخش لگ رہا تھا۔ شاید اسی لیے پیشتر بارش سے بچنے والے وہیں کہیں کھڑے تھے۔ صنم کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ پانی سے کیا ہوتا ہے؟ بارش رکنے کا انتظار ہی کرنا ہوگا۔ ہاں، یہ تو وہ بھی جانتی تھی۔ اس کا چہرہ بارش نے گیلا کر دیا تھا۔ چھاتا دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا اور اس قسم کی خلقت میں اس کو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ بارش میں بھیگتی ہوئی چلی جائے۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر پانی پہنچا۔ دعا مانگ رہی ہو؟ بیکار ہے، آج میرا دن ہے۔ وہ قدرت کی مہربانی پر چونچال ہو رہا تھا۔ بارش کی تیز بچھاڑ آئی۔ جتنے ہوچے ماہر بارش میں اٹکیلیاں کر رہے تھے، مصنوعی چیخیں مارتے، جوتوں سے کیچڑ اڑاتے اندر آ گئے۔ اندر کا پرسکون سما ایک دم تبدیل ہو گیا۔ مری سیزن پر تھا اور سیزن میں ہر اوباش لفنگا مری آ جاتا۔ ارسلان کچھ بے چین سا ہونے لگا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ میرے خیال میں کہیں اور بیٹھتے ہیں۔ وہ دو تین دکانیں چھوڑ کر سن بیم میں آ گئے۔ ریسٹورنٹ کا ایک ڈیک رفیع کے بھولے بسرے نغمے سنا رہا تھا۔ رات بھر کا ہے مہمان اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ باہر بارش میں موسلا دھار برس رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی گود میں دھرے بڑے تشویش سے چھاتا تانے لوگوں کو ادھر سے ادھر بھاگتا دیکھتی رہی۔ وہ شدید فکر مند تھی اور سرتاپا پشیمانی میں غرق کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صورتحال اچانک یہ رخ اختیار کر لے گی۔ وہ اپنے ابا، اعجاز، شہباز بھائی کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کو یہاں کسی نے بھی دیکھ لیا تو عمر بھر کی پارسائی کا اعتبار نہ رہے گا۔ دونوں کی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وہ اسے بڑے سکون سے دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی پتا تھا کہ یہ نصیب کی گھڑیاں ہیں، جانے پھر قسمت اتنی مہلت دے نہ دے۔ نظر ملنے پہ وہ سرخ ہو جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ اسی کی وجہ سے وہ بائیں طرف نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ بارش ہلکی ہو گئی ہے، اب اٹھنا چاہیے۔ آپ اٹھیں گی تو پھر تیز ہو جائے گی۔ وہ مسکرا رہا تھا، اسے ڈرا رہا تھا۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے۔ فلمی سین کیا ہوتے ہیں؟ جب واردات کسی اور پر گزرتی ہے تو فلمی لگتی ہے۔ وہی سچویشن اپنے اوپر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، دعاؤں کے مقبول ہونے کا۔ اچھا بابا، اچھا، دیتا ہوں بل، اب یہاں ہی لڑنے نہ بیٹھ جانا۔ سن بیم سے باہر نکل کے اسے پتا چلا کہ یہ اس کا تصور تھا، ورنہ بارش اسی طرح ہو رہی تھی۔ موسلا دھار بادلوں کے گول پھیل اور سمٹ رہے تھے۔ وہ اس سے ایک قدم آگے تھا اور وہ اس کے قدموں کے نشان پہ پاؤں جماتی بے سوچے سمجھے چلی جا رہی تھی۔ وہ اس کو گائیڈ کر رہا تھا۔ کیچڑ سے بچ کے دیکھو، سلپ نہ ہو جانا۔ آگے آ کے اس نے مسٹرڈ گاڑی کا لاک کھولا، اس کا سامان پچھلی سیٹ پر پھینکا، اس کی طرف والا دروازہ کھول کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ کیا مطلب؟ وہ ابھی تک صورتحال سمجھ نہ پائی تھی۔ آپ کے پاس گاڑی تھی تو کیا کرتی ہو؟ وہ اسے بوکھلا دینا چاہتا تھا، اس لیے چلا کر بولا، اتنی تیز بارش میں؟ میں نے پوچھا ہے یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ آج ڈرنے پر آمادہ نہ تھی، اب کہ اس نے نیا حربہ استعمال کیا تھا۔ ساری دنیا تمہیں بھیگتا ہوا دیکھ رہی ہے، تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ وہ سٹ پٹا کر گرنے والے انداز میں سیٹ پر ڈھیر ہو گئی۔ گھڑی دیکھی، گھر سے نکلے اس وقت اس کو 3:45 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کیا ممکن جو طاہر بھائی آفس سے واپسی پر اس کی تلاش میں ہی نکل کھڑے ہوں؟ ورنہ گل شیر تو ظاہر ہی ہے اور آپی تو اب مکمل طور پر ایک نروس عورت بن چکی تھی۔ گاڑی محتاط قدم اٹھا کر چلنے والوں کی طرح لوئر مال سے مظفر آباد جانے والی سڑک کا راستہ لے رہی تھی، کیونکہ مال سے ہر طرح کی ٹریفک بند تھی۔ بارش برستے ایک دم ایسے رکی جیسے رونے والے نے روتے روتے اچانک اپنا ارادہ بدل دیا ہو۔ وہ جمی ہوئی سنجیدہ نگاہ سڑک پہ گاڑے تھی اور روٹھے ہوئے ضدی بچے کی طرح بارش سے خفا بھی۔ وہ گاڑی چلاتے کبھی اس پر چٹتی نگاہ ڈال لیتا۔ وہ اس قدر توجہ سے سڑک پر دیکھ رہی تھی جیسے سٹیئرنگ اسی کے ہاتھ میں ہو۔ گاڑی نے ایک لمبا چکر کاٹا اور ڈہلوان سے اترتی پورچ میں رک گئی۔ صنم نے تیز سی نگاہ اس پر ڈالی۔ میرا مطلب تھا سلہٹ کی چائے۔ اچھا، اس طرح نہ گرو، جو آسمانی بجلی سے بچ گئے ہیں انہیں تم بھسم کر ڈالو۔ وہ گاڑی ریورس میں ڈالنے لگا۔ رہنے دیجئے، میں پیدل چلی جاؤں گی۔ اس نے گاڑی روک دی۔ آپ سے پھر ملاقات کی توقع رکھی جائے؟ جی نہیں۔ پھر کسی اتفاق کی دعا کروں؟ خود کو ولی نہ سمجھیں۔ اس نے ایک ہی جست میں لاک کا کنڈا ہٹایا اور پھسلوان سڑک پر قدم جما جما کر دوڑنے لگی۔
हालांकि वो कसूरवार ना थी, लेकिन खुद को किसी मुजरिम से कम ना समझ रही थी। उसने डरते डरते बेस की सीढ़ियां पार की। खुले मैदान में बेशुमार बंदर शरारतें कर रहे थे। बारिश अभी थमी थी। लोग घरों से बासी रोटियां और आमों के तहाइफ बंदरों में तकसीम करने के लिए लाए थे। बच्चों ने एक मुसरत आमेज शोर मचा रखा था। फिजा में खुनकी थी और इसका सारा वजूद खौफ से यक हो रहा था। दरवाजे पर से धक धक करते उसने क्रक सी बेल दबाई। सामने वाली भाभी की मुस्कुराहट लगता था राजों से पर्दे उठा रही थी। वो अंदर ही अंदर लरसती रही। आपी ने दरवाजा खोला। वो सहमी हुई थी, लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा कर उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। ताहिर भाई मेज पर बैठे थे। आओ, तुम्हारा इंतजार करके अभी खाना शुरू किया है। तुम्हें रास्ते आते भी हैं, किसी दिन भटक ना जाना। उसके चेहरे पे खून उछड़ा हुआ था। आज हर फिक्रा जूम आईनी और हर बात तंज लग रही थी। तुम्हारी आपा को एतबार ही नहीं आता। मैंने तो कहा था इकट्ठे चलेंगे और चीजें ले आएंगे, लेकिन इसके ख्याल में तो मैं नौकरी ही दोस्तों में बैठने की खातिर हूँ। उन्होंने एक बड़ा सा नवाला और हुंकारा साथ भरा। आपी ने उसके ठंडे यक हाथ थाम लिए। और चीजें चीजें नहीं खरीदी तुमने? सारा आसमान, जमीन, मकान, छत जैसे धड़ाम से उस पर आ गिरे। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया। खरीदी तो थी। अब जुबान से फिक्रा फिसल गया और कोई रबड़ उस तहरीर को योमे हिसाब तक नहीं मिटा सकी थी। फिर कहाँ गई? आपी की परेशानी उसे हवास बाख्ता कर रही थी। ये तो गनीमत हुआ कि ताहिर भाई सुकून से खाना खाते रहे। किसी दुकान पर छोड़ दी होंगी भाई, तुम लोग बैठो खाना खाओ। वो नैपकिन से हाथ पोंछकर खड़े हो गए। जी, दुकान पर। वो गैबी इमदाद से सहारा लेकर बोलने लगी। शाम को सब चलेंगे, चाय पियेंगे, सामान भी उठा लाएंगे। वो गुसल खाने के दरवाजे के पीछे बंद हो गए और उसके एसाब को लरजाने के लिए एक और खबर छोड़ गए। हम लोग भूर बन जा रहे हैं, तैयार रहना, वापसी पर मरी। इनकी अधूरी बात लकड़ी की सीढ़ियों की नजर हो गई। उसकी तबीयत बोझल थी। वो रजाई सर तक तान कर ऐसी दुआ याद करने लगी कि ताहिर भाई खैरियत से भी रहें और रात को वापस भी ना आए। या खुदा भाई मियाँ, या खुदा भाई मियाँ। आप ही को उस पर शुबा था या कोई परेशानी थी कि वो उसके पीछे ही आ गई। लेट क्यों गई हो? खाना नहीं खाओगी? पहले तो उसने सोचा आप ही को सच सच बता दे, मगर उसमें एक अंदेशा था। अगर उन्होंने सब कुछ यूं ही रवानी में किसी और से कह दिया तो रुसवाई होगी। वो कुछ ना करते हुए भी मुजरिमों के कटहरे में आ खड़ी हुई थी। भूख नहीं है, सर्दी लग रही है। भूख नहीं है, सर्दी लग रही है। बारिश में भीगी थी। सवालों की बारिश अब उसके सर पर बरस रही थी। अब तो भेजा बाबा, आइंदा कभी अकेले जो भेजूं, मेरी तौबा। मैंने तो 2 नफल माने थे, बारिश भी तो ऐसी थी। वो खाना खाकर नफल पढ़ने के लिए चली गई। या खुदा, या कोई ऐसी सबील कर कि आज रात भाई मियाँ वक्त इतनी सुस्ती और काहली से गुजरा। वो सनम के लरजने से बेपरवाह था। 7 बजे ताहिर भाई वापिस आए। वो इस वक्त तक कांप रही थी। चलो, उन्होंने लापरवाही से कहा। अब इतनी रात को? क्या हुआ रात को? आजकल तो मरी 9-10 बजे तक खुला रहता है। मैं अभी वहीं से ही आ रहा हूँ। आमिर को ठंड लग जाएगी। वो मिनमनाई। तुमने जाना ही नहीं था मेरे साथ। खामखा मेरा भी प्रोग्राम खराब कर दिया। वो दांत पीस कर बोल रहे थे ताकि आवाज आहिस्ता निकले या सनम ना सुन ले। मैं जा रहा हूँ वापस। जाओ, उससे पूछ कर आओ कौन सी दुकान पर छोड़ा है। आप ही उसे आवाजें दे देकर वापिस सो गई। सोते को जगाना आसान, जागते को कौन जगाए। उसकी तबीयत खराब थी। वो सो गई है। ताहिर भाई धीमे से कुछ बड़बड़ाए। पैसा और कुछ लुटाओ किस्म के अल्फाज उसकी समझ में आए। फिर वो वापिस आ गए। सुबह ही सुबह वो शर्मसार उठी। ये पहला मौका था जब उसने बिला वजह झूठ बोला था, और ये पहली रात थी जब उसे नींद नहीं आई थी। नाश्ता करके उसने बालों में ब्रश फेरा, जूते का बकल लगाया। आपी, मैं आपका सामान ले आती हूँ। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सनम के पैरों से जमीन खिसकी। उसका रंग उड़ गया था, लेकिन आपी ने नहीं देखा, क्योंकि आपी की तैयारियों के दौरान ही आमिर ने लोट लगाकर रोना शुरू कर दिया। आपी ने उसे बथेरा बहलाया, फिसलाया, ग्राइव वाटर दिया। सनम के अपने हाथ पांव फूल गए थे। जाने बेचारे के पेट में कैसा दर्द हुआ था। पड़ोसन भाभी ने भी नुस्खे आजमाए। कभी काला नमक चटाया, कभी बड़ी इलायची का पानी। आध घंटे बाद कहीं वो थक कर सोया। आपी उसके साथ ही लेट गई। रात भी ये बेचैन रहा है। मेरा ख्याल है तुम खुद हो आओ। गुल शेर को भेजती जाना। और हाँ सुनो, उन्होंने अपनी आदत के खिलाफ उसे जाते जाते आवाज दी। राना फारिग हो तो उसको साथ ले जाना।
उसे पता था वहमी आपी का वो उसे कभी तन्हा जाने ना देती, लेकिन वो चीज़ों के सिलसिले में खौफजदा भी लग रही थी। चक्कर खाती चिकनी सड़क पर उसने खुद से तहैया किया कि ये आखिरी बेवकूफ़ी है, इसके बाद कोई हमाकत सरजद नहीं होगी। अभी उसने बेल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। मैं सोच रहा था शायद आज आप सारा दिन इंतज़ार करवाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? बीमार तो नहीं हुई? मेरे पैकेट्स। कौन से? वो मुस्कुरा रहा था। हस्बे मामूल ये मजाक का वक्त नहीं है। वो हंसने लगा। आप तो पैकेट छोड़कर दौड़ पड़ी, मैं भी दौड़ पड़ता आपके पीछे, तो फिर आप शिकायत करती कि मेरा ताक़ुब हो रहा है। मेरे पैकेट्स। वो पोच में गया और पिछली सीट से उसके पैकेट उठा लिए। शुक्रिया, सनम के मुंह से मकान के अंदाज में निकला। आपका, उसने जवाबन कहा। वो पैकेट हाथ में उठाकर पलट रही थी। वो उसके साथ दरवाजे तक आया। पैकेट के मालिक से आपने पैकेट की गुमशुदगी के बारे में क्या फरमाया था? वो बरसबीले तस्करा पूछ रहा था, लेकिन उसके मामूली सवाल ने उसे झंझोड़ दिया। जाहिर है वो मरी से पैकेट उठाकर महज 5.5 मिनट में तो वापस नहीं आ सकती। उसने इसे शशोपंज में देखा। आइए चाय पीते हैं, मैं क्रेजी नहीं हूँ। काश तुम होती सड़ियल, काश तुम होती सड़ियल। और अगर वो उसी पहाड़ी पर जा बैठे तो गुलशेर के खानदान की नज़र में आ सकती है। हो सकता है गुलशेर खुद किसी काम से निकल आए या बेस की किसी फैमिली की नज़र पड़ जाए। आखिर वो क्या कहेगी? इससे तो अच्छा है सचमुच मरी का एक चक्कर। उसने उसे खुद से उलझता देखकर गेट का कुंडा चढ़ा दिया। कोने से सफ़ेद पॉलिश वाली लॉन चेयर घसीटी। तशरीफ रखिए। वो बादल नखास्ता बैठ गई। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। अब तो वो मुरव्वतन भी ना बिठाता तो भी उसे बैठना ही था। फूलों की तरफ उसने जानबूझकर नहीं देखा। यूं ही वो बदनीयत समझे बैठा था। उसने भी घड़ी देखी थी। आधा घंटा यूं भी नहीं गुजरता। आप अकेले रहते हैं? फिलहाल मरी में जॉब करते हैं। जॉब करता तो यूं लड़कियों की तरह बैठकर आपका इंतजार कर रहा होता। अच्छा, उसने उसके फजूल से सवाल को उड़ा दिया। तफरीह करने के लिए आए हैं? तफरीह भी वो जो जिंदगी का रोग बन जाए। आज आप फिर मूड में हैं और फिल्मों के दिल दहला देने वाले सारे फिक्रे बोल बोल कर ही दम लेंगे। चलिए जनाब, जो आपकी तरह काट खाने को नहीं दौड़ता वो फिल्मी मुकालमे बोलता है। ठीक है, अब आपसे सोच समझ कर ही हम कलाम होंगे। वो अंदर चला गया। वापिस आया तो केन की ट्रे में फल और छुरी रखी थी। उसने चमकदार गहरे सुर्ख रंग का सेब उठाया और छिलका उतारने लगा। आपकी मंगनी वगैरह हो गई? इस फिक्रे को अपने कानों से सुनना कितना दिलकश तजर्बा था। उसका मुंह लाल हो गया। इतनी देर से तर चलती जुबान चुप हो गई। ऐसे सवाल क्यों किए जाते हैं? वो ये भी समझ रही थी। कोई शादी वगैरह का सिलसिला? वो खुद भी अटका। अब उस सवाल का वो क्या जवाब दे? देर तक दोनों तरफ खामोशी रही। अरसलान ने एक लंबा सांस लिया। ये फिल्मों का दिल दहलाने वाला फिक्रा नहीं था। खैर, उसने छिले हुए सेबों की प्लेट उसके आगे कर दी। आप सोच विचार ज़रूर करें, आपका हक है। वो फिर अंदर चला गया। 2 मग्गों में गर्म कॉफ़ी भरे वो थोड़ी देर बाद नमूदार हुआ। कॉफ़ी का मग उसने इतनी जल्दी ख़त्म किया कि उसका आखिरी घूंट भी गर्म था। वो बार बार घड़ी भी देख रही थी और बैठी भी थी और उसके किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे रही थी। इसी तरह वो घड़ी देखते देखते उठ खड़ी हुई। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान था। अच्छा जी, वो बर्क रफ्तारी से उठी। अब मैं चलती हूँ। वैसे तो खुदा करे आप बार बार भूलें, लेकिन मैं आपके लिए मजीद परेशानी का बायस नहीं बनना चाहता। आपका शॉपिंग बैग। उसने पैकेट संभाले और हमेशा की तरह दौड़ने लगी। पहाड़ी के उस मोड़ से जहाँ खपरेल की छतों वाले उसके घर की दीवारें सड़क से नीचे नजर आती थी। बेस कमांडर की रेजिडेंसी से वो ऊपर चढ़ गई। चढ़ते चढ़ते उसने देखा वो वहीं खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। राना की वापसी के दिन नज़दीक आ रहे थे। वो लोग इन्हें धड़ाधड़ अलविदाई डिनर दे रहे थे। अंकल काजिम बड़े नफ्तालीक आदमी थे। उन्होंने सनम ही के यहाँ ऐलान कर दिया था कि वो सबको बाद में शुक्रिया यहीं से एक डिनर देकर रुखसत होंगे। अंकल काजिम का तकरीबन सब सामान जा चुका था। इन्हें लोग ना भी करते रहे, लेकिन उन्होंने वहीं पर एक डिनर तश्कील दे कर दम लिया, जिसमें कॉलोनी के सभी लोगों को बुलाया गया। साफ जाहिर है कि आंटी के लिए इस तरह 20-25 लोगों का एहतमाम करना, वो भी खाली हाथों, सख्त नागवारी का बायस हो रहा था। राना ने अपनी माँ की परेशानी को कम करने के लिए सुबह ही से सनम को बुला लिया था। खाना तकरीबन सारा पक्का पकाया आया। क्रॉकरी पास पड़ोस वालों ने उजरत में दी। जल्दी जल्दी करो करके अंकल ने एक अलग हाथ पांव फुला दिए।
सूती कपड़े से वो प्लेटें भी खुश कर रही थी, खानसमा के धोए हुए गिलासों में नुक्स भी निकाल रही थी, और इसी अफरा तफरी में वो इलेक्ट्रिक ग्रिल में ठूंस ठूंस कर सीख कबाब भी भर रही थी कि इस आते जाते के चक्रों में इसे कुछ शुबा सा हुआ कि खाने वाले कमरे में नजर आने वाले गोल धुंधले शीशे में उसे किसी की झलक नजर आई। उसका जी चाहा वो फौरी काम के बहाने अभी खाने वाले कमरे में जाए, जरा कंफर्म करके तो आए। सनम प्लीज, राना उजलत में अंदर आई। उसके हाथ में बेशुमार फूल, नैपकिन्स और गुलदान थे। उसने एयरफोर्स वालों की लकड़ी की मेज पर सब कुछ ढेर कर दिया। जरा ये फूल गुलदान में लगाकर अंदर ले जाओ। वो जल्दी जल्दी अकड़े हुए कलफ ज़दा नैपकिन को बादबानी कश्तियों में बदलने लगी। मेहमान तो नहीं आए ना? मेहमानों के नाम पर उसका अच्छा भला पुरस्कून दिल अथल पथल करने लगा। गुलदानों में गुलाबों की टहनियाँ लरजने लगीं। शीशे के फ्लास्क में रंगदार पानी डालकर वो साथ वाले कमरे में आई तो उसके पैर जमीन पर कांप रहे थे। वो इस वक्त फरीद भाई के साथ सोफे पर बैठ रहा था। जहां तक झुका था वहीं रह गया। वो जल्दी जल्दी गुलदान गज गज भर के फासलों पर टिका कर पल पल बदलते रंगों के साथ बावर्ची खाने में आई। हाय अल्लाह सनम, तुम भी क्या कहती होगी? शायद इसीलिए मैंने तुम्हें सुबह से बुलाने को कह रखा था। अच्छा, फजूल बातें ना करो। वो नैपकिन के सिलसिले में उसकी मदद करने लगी। इन दोनों के हाथों में तेजी आ गई थी, क्योंकि डाइनिंग से आने वाली आवाज़ों से अंदाज़ा हो गया था कि मेहमान ठीक 9 बजे पहुंच गए थे। पुलाव दम हो जाने वाली महक पेश कर रहा था। आंटी ने आखिरी आइटम की तरफ तवज्जो दी। कद्दूकश किया खीरा दही में उल्टा और डिज़ाइनों में छिलके समेत कटे खीरे सलाद की डिशों में डाल डालकर पहुंचाना शुरू किए। खाना लगने की इतला पर अंकल मेहमानों के जुलूम में किसी को दाएं से किसी को बाएं से बाजुओं में भरकर ला रहे थे। साथ साथ उसका सबसे तारुफ कराते जा रहे थे। ये इस इलाके में इनका वाहिद रिश्तेदार था और गैर फौजी। ये कैसी अजीब रात थी। आसमान बादलों से भरा हुआ था, जिसमें चांद बिल्कुल पीला पीला और धुंधला दिखाई देता था। खिड़की के ऐन पीछे उसके सर पे साई सैंड की तरह चमक रहा था। आपी प्लेट में खीरे डालते हुए बोली, भाभी आप लोग डीआई खान में इन खीरों को तरस जाएंगे। ये मरी के खीरे हैं, इनमें जरा करवाहट नहीं। माफ कीजिएगा, वो किसी और से मुखातिब था। दानिस्ता उनके सामने आ गया। खीरा कड़वा ना हो तो मज़ा ही नहीं देता। बज़ाहिर बेमहल और एवरेज से मजाक पर मुश्तमिल ये फिक्रा लोगों को आमियाना सा लगा, लेकिन सनम के गाल तप गए। ऐसी सख्त सर्दी में भी उसे पेशानी से पसीना पहुंचकर हलक की करवाहट निगलनी पड़ी। ऐसी हब्सज़दा कमरे से महफूज रहने के लिए वो राना का मुस्तकिल सहारा बन गई। कभी गर्म फुल्का लाने के बहाने, कभी खाली जगहों में पानी भरने, कभी डोंगे भरने को वो बार बार खाने वाले कमरे से निकल जाती। आमिर मजमा और शोर देखकर घबरा रहा था। आप ही उसे बार बार कमरे से बाहर ले जाती, क्योंकि भाई मियाँ इन्हें घूरते रहते। वो इनके सारे मिलने वाले जमा थे, लिहाजा उनको तो फुर्सत थी ही नहीं। उसे आप ही पर बड़ा रहम आया। वो ताहिर भाई के इज्जत वकार की खातिर ढंग से खा भी नहीं रही थी। उसने आमिर को बाजुओं में भर लिया। आमिर उससे मानूस था, फौरन चुप हो गया। वो उसे बाजुओं में संभाले दरीचे में आ गई। वो अपने जानने वालों में बैठा उनसे पुरानी बातें कर रहा था। उसे बड़ी मायूसी हुई। उसका ख्याल था वो उसे देख के आगे पीछे बिछा जाएगा। सनम को उसके जान पहचान के लोगों से बेहद हसद महसूस हो रहा था। कितना अच्छा होता अगर सारी दुनिया में उसकी वाकिफ वही होती। खाने के कमरे से शोर बुलंद हो रहा था। जरा फासलों से कहकहों को सुनना कितना दिलचस्प लगता है। बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वक्फों वक्फों से कहकहा बाहर आता रहता है। बाहर रात ज्यादा काली हो गई थी। टीन की छतों पर पानी ठन ठन बज रही थी। बारिश ठन ठन बज रही थी, जैसे कोई बच्चा टीन के गुलक में सिक्के खनखा रहा हो। माहौल की सारी उदासी आहिस्ता आहिस्ता उसने जल्ब कर ली थी। सनम अपनी बदलती हुई इन नामानूस कैफियतों से घबराई हुई थी। यहाँ बैठने से उसे कितनी देर गुजर गई, कितनी ही मर्तबा उसे राना लेने आई, लेकिन वो वहाँ इन लोगों के दरमियान जाने से घबरा रही थी। आप ही सोए हुए आमिर को उसके बाजुओं से उठाकर राना के बिस्तर पर लिटा आई थी। राना ने दूसरी मर्तबा आकर इतला दी कि सब गाड़ियां चली गई हैं, सब मेहमान चले गए हैं, बस इक्का दुक्का नज़दीकी लोग बैठे हैं। सब गाड़ियां, सब मेहमान। उसने सुकून का सांस लिया। चलो, आज की तपस्या नाकाम नहीं हुई। वो दरीचे से उठकर अंदर आई तो खान जमान तीसरी दफा चाय की ट्रे ला रहा था। वो धचके से अपनी ही जगह ठिठक गई। बचे कुचे मेहमानों में वो अभी तक राशिद भाई के साथ ही बैठा था।
رانا اس کے لیے چائے بناتی اسے چھیڑ رہی تھی کہ وہ چائے میں نمک کیوں پیتا ہے۔ ارسلان نہایت خوشگوار موڈ میں تھا۔ صنم کا دل پھر طغیانی کی لپیٹ میں آنے لگا۔ اچھا تو یہ یوں ہے، اور میں جانے کیا سمجھ کر ان دونوں کی بے تکلفی سے دل کے کچے کچے زخموں کو کھرچ رہی تھی۔ اس نے تو کچھ نہیں کہا، کوئی وعدہ، کوئی ارادہ، کسی بات سے کسی چیز کا اظہار نہیں ہوا تھا، اور اس نے تاش کے پتوں سے خود بخود ہی گھر بنا ڈالا۔ وہ سامنے والے صوفے پر کھجل سی بیٹھ گئی اور چپکے چپکے اس کی کوہنی آپی کو کھسکنے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن بھائی میاں کا گروپ تاش کھیل رہا تھا۔ رانا اب اسے نیا کام سونپ گئی تھی۔ پلیز ذرا یہ آم کاٹو، جب تک مہمان تشریف رکھیں گے چائے اور پھل کا کورس تو ہوتا رہے گا۔ وہ چھری پر جھکی نہایت خاموشی سے آم کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگاتی رہی۔ چھلکے اتارنے میں اس کے سارے ہاتھ سن ہو گئے۔ وہ کوریڈور میں لگے واش بیسن پر ہاتھ دھونے اٹھ گئی۔ اس نے اپنے پیچھے شیشوں میں ابھرتے کسی کے عکس کو دیکھا۔ وہ اپنے اجلے ہاتھ اٹھائے ایسے آ رہا تھا جیسے دھونا چاہتا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ صنم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یا اداس ہو؟ بولو بھئی۔ وہ اسی طرح سر جھکائے ہاتھوں پر صابن رگڑتی رہی۔ ارسلان نے نل کی نوب پر ہاتھ رکھ دیا۔ سچ بتانا، یہ رانا کے جانے کی اداسی ہے یا… اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ صابن کا گدلا جھاگ پانی کے ساتھ مل کر تیزی سے بہتا جا رہا تھا۔ نل کی موٹی دھار اس کے ہاتھوں پر موتی کے قطرے بناتی جالی میں غائب ہو رہی تھی۔ میں اتوار کو 11 بجے تمہارا انتظار کروں گا، وہیں کیاری کے پاس۔ میں نہیں آؤں گی۔ اس نے ضدی پن سے ہاتھ کھینچ لیے۔ مرضی ہے تمہاری۔ وہ ہٹیلے لہجے میں اس کے ہاتھوں کے پانی سے اپنے ہاتھ بھگوتا رہا۔ بہرکیف میں تمہارا انتظار کروں گا، پرسوں صبح 11 بجے۔ وہ غسل خانے سے گیلے ہاتھ لیے اسی طرح باہر نکلا کہ جیسے ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کرتے ہیں۔ جانو، آنٹی بڑبڑائیں، میں نے کہا تھا واش روم میں نیا تولیہ رکھ دینا۔ نیا تولیہ وہیں رکھا ہے ارسلان بھائی۔ رانا شرمندہ ہو گئی۔ او نہیں، میں ہاتھ پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ صنم خود سے الجھتی رہی اور وہ چلا گیا اور پیچھے حل کرنے کو ایک مشکل سا معمہ چھوڑ گیا۔ پرسوں اتوار 11 بجے۔ یہ ناممکن ہے۔ پرسوں تک اس نے 1,00,000 مرتبہ سوچ لیا۔ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے میں گئی گزری لڑکی ہوں؟ میں اور اس سے ملنے جاؤں گی؟ وہ تو پیچھے اتفاقات کی ایک لڑی تھی۔ آپی عامر کا سیریل بناتے، ہانڈی بھونتے، گھر صاف کرتے، اور طاہر بھائی کے ساتھ الجھنے میں وقت گزار رہی تھی، اور وہ اس وقت ایسے بحران میں مبتلا تھی کہ اگر ملتان والے گھر میں ہوتی تو اعجاز اور شہباز بھائی کے ہاتھوں ضرور پکڑی جاتی۔ میں جاؤں گی نہیں، مگر اس نے اگلی رات بھی وہی فیصلہ قائم رکھا جو گزشتہ رات تھا، اور اپنے ارادے کی پختگی پر وہ خود نازا رہیں۔ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نہیں اٹھوانا، اسی کشمکش میں وہ رانا وغیرہ کو رخصت کرنے پر بھی آمادہ نہ ہوئی۔ جاتے جاتے وہ خود دوڑ کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اسے خداحافظ کہہ گئی۔ اتوار کی صبح قیامت کی گھڑیاں ساتھ لائی تھی۔ اسے پوری رات سکون کی نیند نہیں آ سکی۔ کبھی تکیہ چبھنے لگتا، کبھی لحاف میں گرمی لگنے لگی، کبھی میٹرس میں کھٹمل کاٹنے لگتے، پھر وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرتی۔ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس کے دل میں اس کے تصور کے ساتھ ایک ہتھوڑا ٹھک ٹھک کرتا تھا۔ صبح تک وہ بے شمار کروٹیں لے چکی تھی۔ اسے منہ ہاتھ دھونے، ناشتہ کرنے، حتیٰ کہ کپڑے بدلنے تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتا ہوگا۔ 11:45 بجے بالوں کو پیچھے سمیٹتے اس نے سوچا، کیا حرج ہے اگر پوچھ ہی لیا جائے؟ زیادہ سے زیادہ اسے جھاڑ دوں گی کہ وہ مجھے غلط لڑکی سمجھ کر توقعات وابستہ کر رہا ہے۔ میں لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرتی پھرتی۔ پودینے کی خود رو سبزیوں سے گزر کر آبشار والے پہاڑ سے اوپر جہاں گہری سیدھی کھائی تھی، اس کا ارادہ پھر ڈگمگایا۔ یہاں سے وہ سڑک نظر آ رہی تھی اور اس کے کمرے کی کھڑکی کے شیشوں کا کچھ حصہ۔ وہ موڑ کاٹ کر سامنے آئی، چھلانگ مار کر سڑک پر اتری اور شارٹ کٹ سے باڑ والے راستے سے اندر چھلانگ مار گئی۔ اب وہ وہیں گلابوں سے بھری کیاری کے پاس تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا جیسے آئی تھی ویسے ہی زکند لگا کر بھاگ جائے، لیکن اب آ ہی گئی تھی تو جی کڑا کر کے ٹھہر گئی۔ کتنے ہی منٹ اسے یوں ہی گزر گئے، ساکت و جامد، جیسے وہ گلابوں میں تصویر کھنچوانے آئی ہو۔ کوئی اندر سے نکلا نہ آہٹ ہوئی۔ وہ جلد ہی گھبرا گئی۔ کچھ عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ وہ چکر کاٹ کے عمارت والے حصے کے سامنے آ گئی۔ جانے کمرے کھلے تھے کہ بند جدید لاکس میں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا۔
اس نے غیر ارادی طور پر بیل پر انگلی رکھ دی۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر حلق میں آ گیا تھا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ بیل بجی۔ آخر وہ اس کا سامنا کیسے کر پائے گی؟ تیسری دفعہ بیل، اور اس کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک دم خاموش ہو گیا، یوں جیسے بجلی چلے جانے سے سناٹا ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ پورچ پر پڑی۔ وہاں گاڑی نہیں تھی، لیکن ٹائروں کے تازہ نشان تھے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ اسے گھر بلا کر خود بھول گیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ اس قدر غیر اہم بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جس نے اسے اتنی منت سے بلایا تھا؟ اب بلا کے دیکھے، اب تو میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میری یہی وقت ہے نا کہ مجھے گھر بلائے اور خود دوستوں کے ساتھ مری کے ہوٹلوں میں چائے پیتا پھرے۔ وہ دوبارہ ٹوٹی ہوئی باڑ کے راستے سڑک پر آ گئی، لیکن اب وہ بالکل بجھ گئی تھی۔ چہرے پر صبح والے سرخ رنگ کی بجائے کسی نے ہلدی تھوپ دی تھی۔ اپنی ذات کی اس قدر تحقیر، وہ مرے مرے قدموں سے ورکنگ ایریا کی طرف نکل گئی۔ وہ سڑک جو صبح کے وقت استعمال میں لانے سے طاہر بھائی منع کرتے تھے، اب مہم جوئی کی حص فنا ہو گئی تھی۔ کون بندروں کی طرح پہاڑوں پر کودتا پھرے جب ہے اچھی بھلی سڑک؟ شام تک وہ سردی لگنے کا بہانہ کر کے تکیے میں منہ اندھائے لحاف اوڑے پڑی رہی۔ 100 دفعہ دل نے اس کی وکالت بھی کی۔ اس کا تو قصور ہی نہیں، میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب آئے تو صحیح کبھی، کل پرسوں، مجال ہے جو میں اس کی معذرت سنوں۔ آپ ہی نے اس کی حالت بگڑتی دیکھی تو ہوگی، لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ کچھ دن اندر ہی اندر کڑھنے اور جلنے کے بعد وہ دوبارہ تازہ دم ہو کر اسلحے سے لیس ہو گئی۔ ایک دفعہ تو زندگی میں اسے ضرور مزہ چکھاؤں گی۔ بدلے کا پہلا دن اس نے خود روپ اور دینے کے پاس گزارا۔ وہ معذرت کرنے آئے گا، اب یا تب، لیکن وہ نہیں آیا۔ اگلا دن اس نے بے مقصد مری چھان ڈالا، اس وہم میں کہ ڈاک خانے سے اترتا، کہ کنٹوٹس پر چڑھتا، مرحبا میں گھستا، آخر کہیں تو دکھائی دے گا ہی۔ وہ پاگلوں کی طرح گھومتے گھومتے کشمیر پوائنٹ تک ہو آئی۔ جب مسز اسد کی ایڑیاں چس چس کرنے لگیں تو انہیں واپس آنا پڑا۔ تیسرے دن اس نے دلیری کی انتہا کر دی۔ محض اسے جلانے کلسانے کے خیال سے آپی کے ساتھ رات کے کھانے کے بعد عین اس کے گھر کے سامنے سڑک پر ٹہلتی رہی۔ شیشوں سے روشنی چمک رہی تھی، اندر کچھ اٹھانے رکھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اسے 2-4 مرتبہ آپی یا عامر کے ساتھ بلند آواز میں بولنا پڑا، لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناقابل یقین ہے۔ لیکن اگلے ہی روز اس کے اعتماد کا پردہ چاک ہو گیا۔ ایک لڑکی اس کے لان میں اس کے پسندیدہ گلابوں کو ہزارے سے پانی دے رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا بچہ لان میں بھاگتا پانی کی بوچھاڑ سے کھیلتا پھر رہا تھا۔ اس کی ماں پانی سے کھیلنے پر منع کرتے کرتے تنگ آ گئی تھی۔ ارسلان کا بیٹا لمحہ بھر کا تو بالکل اسی کا ہم شکل لگا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے سکون سے نظارہ کرتی رہی۔ آپ آئیے نا، لڑکی نے اسے یوں بلایا جیسے وہ یہاں کبھی بلائی ہی نہیں گئی ہو۔ وہ ایسے چلی جیسے ہپناٹائز ہو گئی ہو۔ آپ مسز، اس کی زبان اس المیہ کا ساتھ نہ دے سکی۔ میں مسز یوسف ہوں، یوسف کامران۔ ہم لوگ ابھی پرسوں ہی آئے ہیں۔ یہاں آس پاس کوئی گوشت سبزی وغیرہ کی دکان نہیں؟ آپ پرسوں؟ دیو ہیکل درختوں کی جڑ میں کھڑی صنم لڑکھڑا گئی۔ اور جو پہلے یہاں رہتے تھے؟ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ ہم سیزن کے لیے ہی آئے ہیں، ابھی پرسوں ہی۔ یہاں آس پاس کوئی بازار؟ اس نے فقرہ دہراتے دہراتے ادھورا چھوڑ دیا۔ اس سے شک گزرا تھا، یہ لڑکی نارمل نہیں۔ اس حادثے کے بعد اس کا نارمل رہنا ممکن بھی نہیں تھا۔ اس سے تو اچھا تھا یہ لڑکی ارسلان کی بیوی ہوتی۔ وہ اس کی مجبوریوں کی ایک لمبی فہرست دل میں تیار کر کے اسے معاف تو کر دیتی۔ اب اس فریبی کے کس جرم کو معاف کرے؟ آخر اس نے اسے کیوں بلایا تھا اور اس کے آنے سے پہلے گھر چھوڑ کر کیوں بھاگ گیا؟ ابھی تو وہ اس پر بوجھ بھی نہیں بنی تھی، زبردستی گلے بھی نہیں پڑی تھی۔ چند دن تو وہ اتنی بوکھلائی پھری جیسے اس کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ کاش وہ وہاں گئی ہی نہ ہوتی، اپنی نظر میں ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جاتی۔ اب اس کے پاس کیا رہا؟ اپنی توہین، اپنی بے عزتی اور چند ٹوٹی چوڑیوں جیسے خواب۔ 16 دن اس نے لوئے ٹوپا میں اس بے بسی کے عالم میں کاٹے۔ پھر سوئے اتفاق طاہر بھائی کے لیبیا کے آرڈرز آ گئے۔ پارٹیوں دعوتوں سے نمٹ کر آپی اور وہ ملتان آ گئے۔ طاہر بھائی اسلام آباد کراچی کے چکر لگاتے لگاتے لیبیا اڑ گئے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ مری کے جنگلات میں گنوا کر ایک ناکام دل لیے خود سے چور بنی شرمندہ پھرتی رہی۔ اس کی ہمیشہ آپی سے بنتی تھی۔
एजाज और शहबाज भाई तो उसको हमेशा बदमिजाज और चिड़चिड़ा ही समझते रहे। रही सही कसर उन्होंने अब इसको आजिज करके पूरी कर दी। वो हर वक्त उसकी टांग लेते, उसके दोस्तों में कीड़े निकालते, हर छठे दिन उसकी शादी की धमकी देते। लेकिन अब वो पहले की तरह गरजती बरसती नहीं थी, ना बिल्लियों की तरह नाखून निकाल कर लहू लुहान करती। एजाज हमेशा उसे हाथापाई की दावत देकर नाखूनों से अपने जिस्म पर खरोंचे डलवा बैठता, जो बाद में डिटोल में भीगे रुई के फाये से एंटीसेप्टिक करना पड़ती। लेकिन आपी ने देखा कि एजाज ने घोड़े को थपकी देने के अंदाज में उसके कंधे हिला डाले और उसने जुम्बिश भी नहीं की, तो आपी का माथा ठनका। वो सो रही थी या सोच रही थी, लेकिन ऐसी तो कभी नहीं। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें मायूस थीं। वो एक मुजस्सम सवाल नजर आ रही थी। आपी किसी पर शक नहीं करती थी, लेकिन इन्हें टोर लग गई। रात को छत पर चारपाइयों का बिछाना एजाज का काम था। उल्टी सीधी चारपाइयाँ पटक कर वो उसे जाते जाते छेड़ गया। नौकरानी, बिस्तर लेकर आना। वो इस किताब पर तिल मिला जाती थी, और जब झाड़ू देती उसे जमादार नहीं कहता, बर्तन धोती तो माई कहता, कुछ न करती तो सेठानी कहता, और जवाब में उससे नाखून खाता था। उसने चुपचाप चारपाइयों पर चौखानी खेस बिछाकर सफ़ेद चादरें डाल दी। हर रेखा अपना अपना तकिया अपने बिस्तर पर रखा। आपी ट्यूब से फर्श ठंडा करती उसके सारे एतवार देख रही थी। आमिर उनसे ट्यूब छीनने के लिए वावेला कर रहा था, हत्ता के कीचड़ में फिसला और ऊंधे मुंह गिरकर रोने लगा। ये पहला मौका था कि उसने आमिर के रोने पर भी अपना सोचता हुआ सर ऊपर ना किया। रात गहरी हो रही थी। आसमान नीले और नारंगी सितारों से भरा हुआ था। सारा दिन तो चलने के बाद अब हवा ठंडी होनी शुरू हुई थी। दो छत्ती में सुराखदार गड़ोंचियों में मटके रखे थे। नीचे से रोटी के पकने की थप थप सुनाई दे रही थी। वो उस कदर पुरसकून माहौल में भी दीवार के साथ बने हुए सीमेंट की आरामदा बेंच पर एक ख्वाहिश कर रही थी। काश वो मुझे फिर मिले, फिर बुलाए। काश मैं अपनी इज्जत नफ्स का बदला चुका सकूं। आपी उसके पास आकर बैठ गई। वो आजकल लोगों के साथ बैठने से कतराती थी। अब उसका आपी से सहेलपन तकरीबन ख़त्म ही हो चुका था। उसने फरार के लिए आमिर की तरफ देखा, जो दोबारा उसी तंदही से पानी में छेड़छाड़ कर रहा था। सनम, वो बिला तमहीद गोया हुई, हम शादी से पहले भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, और अब भी मैं समझती हूँ कि कुछ ना छुपाओ। पिछले चंद दिनों में हम पर जो गुजरी वो हम एक दूसरे को ज़रूर बताएंगे। सनम ने सोगवार सी आंखें उठाई। वो क्या कहना चाहती है, इसकी समझ में बिल्कुल नहीं आया। मुझे तुमसे बड़ी शिकायत है। तुम इतने दिनों मेरे साथ रहीं, लेकिन मेरे हालात से बिल्कुल बेखबर। हूबहू यही शिकायत मेरी जानिब से भी है। उसने सोचा, ये बात दरअसल मेरे और तुम्हारे भाई मियाँ से मुतल्लिक है। आपी की आंखें गुलाबी हो गईं। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ भी। उसकी आंखें भी भर आईं। जाहिर ऐसे नहीं हैं जैसे नज़र आते हैं। वो बहुत कंजूस हैं। इन्हें मुझसे नफरत है। उन्होंने मुझसे कभी एक बार भी प्यार से बात नहीं की, कभी एक टैडी पैसा। आपी देर तक रोने के बाद चुप हो गईं। वो दोबारा अपने हिफाजती खोल में बंद हो गई थी। उन्होंने बात भी मुकम्मल नहीं की। ये दुनिया बहुत बड़ी है सनम, लोग धोखेबाज हैं। तुम मासूम हो, सच झूठ में इम्तियाज नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। ये कोई चिकन कॉर्न सूप नहीं है। वो दिल ही दिल में जल गई। जो आपी मुझे बनाना सिखाएंगी। अब वो आपी की उस्तादी तस्लीम करने से इनकारी हो रही थी। वो अभी इतनी दिलेर भी ना हुई थी कि यह अधूरा सा नाकाम किस्सा आपी को सुनाकर अपने सर एक और मुश्किल खड़ी कर लेती। ये कामचोर यहाँ बैठी है। एजाज सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर आया, और मैं इसके लिए बम खरीद लाया हूँ। वो नज़दीक आकर चुकन्ना सा हो गया। क्या हुआ है? वो दोनों अपने ज़राए बख्तर में लम्हा ज़ाया किए बगैर छुप गई थीं। क्या खबर है? सनम का रिजल्ट निकल आया है। क्या रहा? आपी खुशी से नहाल हो गई। ये तो जल्दी में पता किए बगैर आ गया। वो हंस रहा था, और सनम जानती थी कि वो बकवास कर रहा है। सनम का एमए में दाखिला या शादी आइंदा 10 रोज़ के लिए घर का सबसे अहम ज़ेर बहस मसला रहा। जिसे देखो अपनी राय दे रहा है। आपी और अम्मी कह रही थी फ़ौरन शादी कर दो। उसके प्रपोजल में से बेहतर वो था जो अमेरिका जा रहा था या जाने कनाडा। सनम तो दिन रात खुली आंखों से महज मंजर गुजारती रहती। जिंदगी आंखों के सामने एक बोर्ड ड्रामे की तरह गुजर रही थी कि देखते रहने के बावजूद उससे कोई दिलचस्पी ना थी। शहबाज भाई की अपनी शादी अक्टूबर में थी। वो चाहते थे दोनों के साथ हो जाए। एजाज का अकेला वोट यूनिवर्सिटी के हक में था। अब्बा जी गैर जानिबदार रुकन थे, लेकिन मानी एजाज की गई।
کیونکہ وہ امریکہ یا کینیڈا جانے والا تھا، اس لیے منگنی کروا کے چلا گیا۔ منگنی کے موقع پہ تو وہ کچھ ہکا بکا کچھ حواس باختہ سی صنم کو دیکھتا رہ گیا۔ یا اسے اپنی قسمت پر اعتبار نہیں تھا، یا آنے والے وقت سے کوئی بدگمانی تھی۔ وہ تصویریں دھلنے کے انتظار میں امریکہ جانا کینسل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا نیگیٹو ساتھ ہی لے گیا۔ صنم خاموشی سے ایک ایک کر کے دن گزارنے لگی، کیونکہ افتخار کے ابھی 2 سال اور باقی تھے۔ صنم سوچتی کاش اس کے 10 سال 20 سال باقی ہوتے تو وہ اس گمشدہ شخص کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھوج کر پوچھتی کہ کیوں اس کی زندگی ایک بڑے سے گول دائرے میں لکھے کیوں کے گرد گردش کر رہی تھی۔ آخر کیوں؟ وہ مجھے کیوں چھوڑ کر بھاگا تھا؟ وہ کیوں چلا گیا؟ اس نے کیوں دھوکہ دیا؟ اور دھوکے باز کا تو لفظ ہی اپنی بناوٹ میں ایسا کرخت ہے کہ وہ اسے کرخت لوگوں میں تصور بھی نہ کر پاتی۔ یونیورسٹی جاتے، گھر آتے، آپی اور امی کے ساتھ شہباز بھائی کی بری خریدتے، وہ ہر دکان میں جھانکتی، ہر مسٹرڈ رنگ کی گاڑی دیکھ کر ٹھٹک جاتی۔ اسے تو گاڑی کا میک بھی نہیں پتا تھا، وہ صرف کار اور ڈرائیور کو پہچانتی تھی۔ وہ ڈرتی تھی نظر آنے پہ کہیں وہ اپنی پہچان نہ کھو دے۔ اس دن بھی جولر سنہری نگوں کو رنگ برنگی ڈبیوں میں رکھ کر پیش کر رہا تھا۔ آپی اور امی بڑھ بڑھ کر رائے دے رہی تھیں۔ آپی نے دیکھا اس کی نگاہیں تیز تیز گاڑی میں بیٹھے لوگوں پر گزر رہی تھیں۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ ہائے کیا مصیبت ہے صنم، تم ہر وقت سوئی رہتی ہو، ہماری طرح بچوں کے جھنجٹ میں پڑو گی تو عقل آ جائے گی۔ امی نے اسے غور سے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ وہ بچوں سے بے تکلف نہیں تھیں، ان سے دکھ درد کی باتیں آپی ہی کیا کرتی تھیں، لیکن واپسی پر ٹانگے میں انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا تم منگنی کی انگوٹھی پہن کر رکھا کرو، کہیں کھو نہ دینا۔ صنم نے آنکھیں جھکا لیں، وہ شاید اسے باور کرانا چاہتی تھیں کہ اپنا حال ماضی میں کھو نہ دینا۔ شہباز بھائی کی شادی بھی اپنی جگہ بڑی یادگار رہی۔ ابا جان نے ان کے لیے پہلے ہی 2 کمرے اوپر بنوا لیے تھے، ایک غسل خانہ اور ایک سٹور۔ وہ بہت دور اندیش تھے۔ انہوں نے شادی سے پہلے شہباز بھائی سے کہہ دیا تھا کسی جھگڑے کی بنیاد گھر میں نہ ڈالنا، تم سب سے بڑے ہو، سب کو تمہاری ہی مثال قائم کرنی ہے۔ ہاں اگر ہم سے نہ بنے تو اوپر کی عمارت میں اپنا باورچی خانہ الگ کر لینا۔ اچھا اب کیسی باتیں کر رہے ہیں ابا جی؟ شہباز بھائی حیران رہ گئے۔ وہ ابھی تک شادی کو حلوہ سمجھ رہے تھے۔ ابا جی کی نصیحتوں نے انہیں ڈرا دیا، جیسے کوئی انچاہا شخص گھر میں دراڑیں ڈالنے آ رہا ہو۔ اسی لیے جب بھابھی بیاہ کر آئیں تو فضا میں تقدر اور کھنچاؤ تھا۔ نہ شہباز بھائی کھلتے نہ بھابھی کچھ کہتی۔ سونے پہ سہاگا آپی ان کے خلاف ہو گئیں۔ وہ سب کے ساتھ ہمیشہ ماؤں کی طرح شفیق، مہربان، دم ساز اور جانے کیا کیا تھی، لیکن بھابھی انہیں زہر لگتی۔ وہ ہر آتے جاتے سے دبی زبان میں ان کی برائیاں کرنے لگی۔ اور شہباز بھائی پر اعتراض، کون کسی میں یوں ہی کیڑے نکالتا ہے؟ سچی بات ہے جب ہمارا بھائی ہی غلام ہے تو ہم تم کون؟ محلے والیوں کو بھی چسکا لگ گیا، وہ بھی مل مل کر بھائی کی برائیاں کرنے لگی۔ بھابھی نے خود کو سیڑھیوں پر محصور کر لیا۔ وہ زیادہ گھل مل کر نہیں بیٹھتی تھیں، کیونکہ آپی انہیں بات بے بات ٹوکتیں اور امی خاموشی اختیار کیے رکھتیں۔ ابا ان جھمیلوں سے آزاد تھے، وہ رائے دے کر فارغ ہو گئے تھے۔ علی پور میں ان کی زمینیں تھیں، وہ جب آتے تھکے ٹوٹے ہوتے۔ انہیں کوئی کچھ سنانا بھی چاہتا تو ان بکھیڑوں میں نہ پڑتے تھے۔ رہ گیا اعجاز تو وہ آپی کو اوتار سمجھتا تھا، ان کا کہنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ واقعی بھابھی بدسلیقہ زبان، مغرور اور سب کچھ ہوں گی۔ شہباز بھائی پہ یقین دلانے کو میں بالکل نہیں بدلا۔ سارا دن نیچے رہتے، صرف سونے کے لیے اوپر جاتے۔ بھابھی کو ان سب لوگوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں تھا، لیکن عجیب بات کہ انہیں صنم بہت پسند تھی۔ وہ اس اداس چہرے اور منتظر آنکھوں والی لڑکی کو کھولنا چاہتی تھیں، اس سے باتیں کر کے اس سے پردے اتارنا چاہتی تھیں، لیکن صنم شائستگی سے سلام کے بعد کچھ بھی نہ کہتی۔ وہ زبان کھولتے ڈرتی تھی کہ اس کے منہ سے کوئی پوشیدہ کلمہ نہ نکل جائے۔ اس دن بھی آپی اور بھابھی میں سرد سی لڑائی ہوئی۔ بھابھی کے میکے سے کوئی آیا تھا، بھابھی اس کی خاطر مدارات کو نیچے آئیں، پانی چولہے پر رکھا تھا، دودھ کی دیگچی دوسرے چولہے پر چڑھائی۔ وہ ابھی ٹرے میں برتن لگا رہی تھیں، ان کے ایک ہاتھ میں ٹرے اور دوسرے میں نازک سی چینی کی پیالی تھی۔ اچانک ان کی نظر پڑی، دودھ جوش آ کر گرنے والا تھا، ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، ارے آپی ذرا چولہا بند کر دیں۔ چولہا خود بخود بند ہو گیا، دودھ ابل کر برنر پر گرا اور چھن سے بجھ گیا، لیکن بھابھی حیران رہ گئیں۔ آپی کاندھا جھٹک کے جا چکی تھیں۔ بھابھی ٹرے لگا کر اوپر جانے لگیں تو راستے میں شہباز بھائی نے روک لیا۔
میری بہن بھی اس گھر میں مہمان ہے۔ آپ اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت میں اس بات کا خیال رکھیں، وہ بھی ملازم نہیں، اور یہ یقین کر لیں کہ مجھے یہ سب لوگ بہرکیف آپ سے زیادہ عزیز ہیں۔ صنم کو لگا آج وہ بھابھی کو نہیں خود کو سبق پڑھا رہے تھے۔ بھابھی کی طبیعت ذرا مختلف تھی، ان کی قدم قدم پر دل شکنی ہوتی تھی، انہیں نہ ڈھنگ سے مسکرانا آتا نہ غصہ کرنا۔ چائے پی کر وہ اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ کہیں چلی گئیں۔ رات کو واپسی شہباز بھائی کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ صنم چھت پر بچھی چارپائی پہ اونڈی پڑی اپنی پسندیدہ ڈرائنگ کر رہی تھی۔ کاغذ پر پینسل سے نامعلوم زاویے بناتی بناتی آخر مکڑی کا جالا بنا ڈالتی۔ اس کی کاپیوں، کتابوں پر، نوٹس پر، حتیٰ کہ لائبریری سے ایشو کی گئی کتابوں تک پر مکڑی کے جالوں سے اٹی ہوئی تھیں۔ صنم وہ اس کی چارپائی کے نزدیک آ کر تھم گئی۔ ان کے ہاتھ میں پیکٹس تھے۔ کسی اندرونی خوشی یا آتی گرمی کے سبب ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میری ایک دوست تمہاری پرانی واقف نکل آئی ہے۔ کون؟ رانا۔ وہ پیکٹس کھڑی چارپائی پر انڈیل کر پاس ہی بیٹھ گئیں۔ اچھا، تو کیا سب کھوئے ہوں کے مل جانے کا وقت آ گیا ہے؟ وہ تمہیں مری سے جانتی ہیں۔ تب وہ رک گئیں۔ وہ کہہ رہی تھی صنم بہت ہنسمکھ اور شوق تھی۔ کیا اب بھی ویسی ہے؟ وہ کیسی ہے خود؟ اب تو 3 سال گزر گئے۔ بھابھی نے اس کے منہ سے پہلی دفعہ لمبا فقرہ سنا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، بیٹا ہے ایک۔ اچھا، کس سے ہوئی ہے شادی اس کی؟ کیونکہ کنویں کی تہہ سے اس کی آواز آئی۔ کزن ہے اس کا۔ میں تو خود مدت بعد ملی۔ اس کا شوہر کراچی میں ہے نا؟ تبھی اس نے گردن جھکا کر سوچا، اور میں اسے یہاں ملتان میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ٹک کی آواز کے ساتھ بھابھی کا کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ گھور اندھیروں میں گھرے پلنگ کی پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ گھور اندھیروں میں گھرے پلنگ کی ادوائن میں منہ دیے پڑی رہی۔ آپی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی، لیکن وہ اسی طرح ماتم کنا رہی۔ اب وہ کل رانا کے ساتھ آئے گا۔ وہ اس کا سامنا کیوں کر سکے گی؟ کیا جانے اب بھی وہ ایسی باتیں کرے، باتیں جو زبان کا کرشمہ ہوتی ہیں پر کسی کی جان لے جاتی ہیں۔ نیچے آپی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ شہباز بھائی اور بھابھی باہر کھانا کھا کر آئے تھے۔ ان کے خلاف باتیں جو گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ رانا نے شام کو آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ صبح سے ہی ڈھہ گئی تھی۔ کیمپس سے ناغہ کر کے سارا دن پرانے فکروں کی یاد تازہ کرنے کا شغل کرتی رہی۔ رانا کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ وہ ویسی ہی تھی، بہت زیادہ بولتی ہوئی۔ وہ اعجاز سے لمبی لمبی باتیں کر رہی تھی، بغیر کسی جان پہچان کے۔ کتنی ہی مرتبہ اعجاز نے اسے باہر آنے کو کہا۔ ارے یہ تو کوئی اور ہے، بالکل ہی کوئی اور۔ رانا اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ اس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا۔ وہ اسی طرح تھی، ہنستی مسکراتی خوش باش، اسی طرح بے تکان بولتی ہوئی۔ دنیا تو اس کی اجڑی تھی۔ اس کو دیکھ کے اس کے سارے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ وہ تو اپنا ہی بول رہی تھی، اس کی طرف کیا دھیان دیتی؟ کس طرح وہ ڈی آئی خان پہنچی اور وہاں جا کر لوہے ٹوپا اور صنم کو یاد کیا۔ وہاں اتنی گرمی تھی۔ پھر اچانک فرقان سے ملاقات ہو گئی اور فرقان نے ضد باندھ لی، شادی کروں گا تو رانا سے، ورنہ… ارے ہاں، وہ ارسلان بھائی تھے نا، وہ ایک مرتبہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ بے دہانی میں پلٹتا اس کا بیٹا نیچے گر گیا اور دھاڑے مارنے لگا۔ رانا نے پھرتی سے اس کے پیچھے چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا، کندھے سے لگایا، پیار کیا، چمکارا پچکارا۔ وہ کسی طرح چپ ہونے میں نہ آیا۔ تم کیا کہہ رہی تھی رانا؟ اس نے اس سارے حادثے کے بیچ 100 دفعہ پوچھ لیا۔ وہ ہوں کرتی لمبی سی اور کوئی جواب دیے بغیر بچے کو ہلر ہلر ہلانے لگتی۔ سارا گھر اس کے بچے کو چپ کرانے میں مصروف ہو گیا۔ اعجاز اسے گود میں لے کر باہر گیا تو کہیں اس آواز سے نجات ہوئی۔ تم کیا بتا رہی تھی رانا؟ اس نے روحانسی ہو کر سوال کیا۔ کب؟ اس کے حافظے پر سب لکھا پڑھا مٹ گیا۔ ابھی؟ ہاں، اسے جیسے سب یاد آ گیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ سب کچھ نارمل ہے، بلڈ پریشر بھی، حرکت بھی، بس پھر بھی انہوں نے آپریشن کر دیا، بس وقت کے وقت۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس کے بارے میں؟ وہ دم بخود ہو گئی۔ یہ منو کی پیدائش پر۔ صنم چپ ہو گئی۔ وہ منو کی پیدائش سے آگے نہیں چلے گی، جو مرضی ہو جائے۔ یوں بھی اب سننے کو کیا رہ گیا ہے؟ اس نے بھی کیا پوچھا ہوگا؟ یہی نا کہ اس بدمزاج لڑکی کے اس سزا کے بعد حواس ٹھکانے آئے کہ نہیں۔ اس نے اس کے چڑچڑے پن کا اچھا علاج
تجویز کیا تھا کہ اس کا طرز زندگی ہی بدل ڈالا۔ بھابھی بھی پاس آ گئیں۔ وہ کالج کے زمانے کی باتیں اور آپ ہی اس سے لوئر ٹوپا کی بھابھیوں کی خیریت پوچھتی رہی۔ رات کو اس کا میاں آ کر لے گیا۔ اگلے ہی روز وہ کراچی جا رہی تھی، ورنہ شاید وہ ایک دن اور آ جاتی۔ وہ کتنی ہی دیر رانا کے ادھورے فکرے کی تراوٹ میں ڈوبتی رہی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر رانا کا بیٹا اس وقت نہ گر جاتا۔ وہ چارپائی پر جیسے موم کی بن کر جم گئی تھی۔ کوئی آئے اور اسے شعلہ دکھائے۔ وہ بڑھ کر شعلوں کو ہوا دینے والا جانے کہاں چھپا تھا۔ ایم اے کا رزلٹ کارڈ اور منگیتر کی چٹھی ساتھ ساتھ آئی تھی۔ اس نے ابا جی کو لکھا تھا کہ اس کا کورس 2 سال کے لیے مزید بڑھ گیا ہے۔ گھر والے افتخار کے ارادوں پر شک کرنے لگے، لہٰذا گھر بھر میں پریشانی کا کیڑا رینگا۔ وہ اسی طرح تھی، فریزر میں رکھے گوشت کے لوتھڑوں کی طرح ٹھوس اور جامد۔ وہ خوشی سے بے قابو ہوتی تھی، نہ غم سے نڈھال۔ باقی تو سب چور سے بنے ہوئے تھے، البتہ اعجاز نے اپنے اندیشوں کا تذکرہ اس سے کر دیا تھا۔ وہ کاغذوں کے ڈھیر پہ جھکی سائن کر رہی تھی۔ اب اتنی بات پر کیا زندگی حرام کرے۔ اس نے پہلا مصرع دانستہ چھوڑ دیا۔ ہیں؟ اعجاز پریشان ہو گیا۔ کیا چپ رہ کر تم شاعری کر رہی تھی؟ اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس نے اپنا پلندہ اسے پکڑا دیا۔ اعجاز ہی کے ذریعے لوگوں تک خبر پہنچی۔ صنم نوکری کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اسے جن ممکنہ رکاوٹوں کا ڈر تھا ان میں سے ایک بھی اس کے سامنے نہیں آئی۔ شہباز بھائی حق میں نہ تھے، لیکن امی ابا کے سامنے ان کی کیا چلتی؟ سب کا متفقہ فیصلہ تھا 2 سال وہ نوکری کر ہی لے، لیکن صرف 2 سال۔ اس کے بعد افتخار واپس آ جائے گا اور شادی کی تیاریاں کرنی ہوں گی۔ ابا فیصلہ سنا کر علی پور چلے گئے۔ انٹرویو اور تحریری امتحانوں کے طویل دورانیے سے گزر کر اور انتظار کی تکلیف سہ کر اس کا تقرر کھانے وال ہو گیا۔ دوسرے شہر کے نام سے سب ہی بدک گئے، لیکن وہ اتنی سنجیدہ اور پریقین تھی جیسے کسی کے فیصلے کو نہیں گردانے گی۔ روانہ ہونے والی سرد رات اس نے دیواروں چھتوں کو گھورتے گزار دی۔ وہ گھر سے جانے سے پہلے اپنے کمرے کی دیواروں کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ جو کبھی وہ ڈھونڈتا یہاں آ گیا تو کوئی گواہ انگلی اٹھانے کو تو رہ ہی جائے۔ آنسوؤں میں بھیگا تکیہ اور سوگوار زندگی کے چشمدید گواہان تمام در و دیوار چھوڑ کر وہ اپنی ملازمت پر آ گئی۔ کالج بڑا خوبصورت تھا، ہرا بھرا، بڑے بڑے سبزہ زاروں، گھنے درختوں اور کلاس روم سے گھرا ہوا۔ عمارت پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان کا سایہ تھا۔ وہاں پر لیکچررز نے 3-3 4-4 کر کے میس بنا رکھے تھے۔ وہ کرائے کے گھروں میں رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ مس شمسی تھیں، مسز فاروق اور عالیہ۔ مس شمسی بوڑھی سی کنواری خاتون تھی۔ وہ انسانی کمزوریوں پر یقین نہیں رکھتی تھیں۔ مسز فاروق بال بچے دار تھیں۔ رہ گئی عالیہ تو 2-4 روز ہی میں وہ دل سے صنم کی مداح بن گئی۔ اسے یہ ہر وقت خواب سے دیکھتے رہنے والی لڑکی بڑی اچھی لگی تھی۔ مس شمسی کے دن میں دیکھے خواب تشنا رہ گئے تھے، اسی لیے وہ خوابوں سے نفرت کرنے لگی تھیں۔ مسز فاروق کا نوکری میں زیادہ دل نہیں لگ رہا تھا۔ ان کے بچے ساہیوال میں تھے، جہاں ان کی والدہ بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ کوئی 2-2.5 سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بچوں کی طرف سے کافی پریشان رہتی تھیں۔ کبھی بچے ساتھ لے آتی تو ان لوگوں کے ساتھ ہفتہ بھر ٹھہر کر واپس چلی جاتی۔ لیکن عالیہ نہایت خاموشی سے صنم کا جائزہ لینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ رات گئے اپنا لیکچر تیار کرتی، پھر مس شمسی کی انگلش کی کاپیاں بڑی دیانتداری سے چیک کرتی۔ گھر میں بھی جو کام اس کے ذمے تھے انہیں خوش اسلوبی سے نپٹاتی۔ اس کے پیریڈ لیٹ تھے، لہٰذا وہ دوپہر کا کھانا پکا کر آتی۔ عالیہ کو وہ خوشبوؤں اور شعروں میں بسی ایک اچھوتی سی نظم لگتی۔ وہ دن بھر پڑھتی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آتا۔ اس کے مزاج سے آشنا بھی نہ تھی۔ پھر بھی ایک شام کے جھٹپٹے میں عالیہ نے صنم کو ڈسٹنگ کرتے روک ہی لیا۔ صنم؟ وہ شخص کون تھا؟ کون؟ چند لمحوں کے لیے تو صنم پریشان ہی ہو گئی۔ اجنبی شہروں میں اسکینڈل تو جیسے دروازے کے کنڈے سے لٹک رہے ہوتے ہیں، وہی جس کے بچھڑ جانے کی کہانی تمہارے ماتھے پہ لکھی ہے۔ عالیہ سنجیدہ تھی، اس کے لہجے میں مذاق تھا، لیکن تفشیش کے انداز میں سنگین سنجیدگی۔ صنم نے سر جھکا لیا۔ اب کس سے کہے، کس سے نہ کہے؟ لیکن کسی بھی ٹھوس اعتبار کے بغیر صنم نے اسے ساری وپتا سنا ہی ڈالی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی اجنبی چھت کے نیچے ایک بالکل اجنبی لڑکی کے سامنے عشق کی داستان یوں سنا ڈالے گی کہ وہ چاہے تو جی بھر کے بدنام کرے۔ عالیہ مزید سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن وہ اس دن کہاں چلا گیا ہوگا، یہ تم نے سوچا؟
وہ بھاگ گیا۔ بس جتنی آسانی سے آج تک یہ فکرہ سوچا نہیں جا سکا تھا اتنی آسانی سے اس نے ادا کر دیا۔ لیکن کیوں بھاگ گیا؟ تم نے اس کا کچھ خراب نہیں کیا تھا؟ وہ مری میں ملازم تھا یا پھر کس شہر میں؟ ہاں معلوم نہیں۔ اور عہدہ؟ ارے عالیہ حیرت میں غرق تھی۔ صنم کی تھوڑی اپنے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ میرے خیال سے نہیں۔ عالیہ دیر تک اسے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی۔ میں تو اس شخص سے ایک مرتبہ ضرور ملنا چاہوں گی جو تم جیسی لڑکی کو بلا وجہ چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے۔ کیا کوئی اتنا شکی القلب بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی شکل کیسی تھی؟ ایسی شکلیں ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن اس طرح ڈھونڈنا مشکل ہے۔ کیا تم نے بتایا کس محکمے میں ملازم تھا؟ صنم جانتی تھی عالیہ نارمل نہیں رہی اور وہاں سے اٹھ آئی۔ ان ہی دنوں آپی میں ایک خوشگوار انقلاب آ گیا۔ بھائی میاں 2 سال وطن سے جدائی کاٹ کر واپس آئے تو ایک دم انہیں عامر اور آپی پیاری لگنے لگی۔ آپی میں بھی 2 سال کی تنہائی سے بڑا صبر آ گیا تھا۔ وہ استادی حربے انہوں نے بھائی میاں پر آزمانے بند کر دیے تھے، لہٰذا جاتے ہوئے وہ صنم کے گھر کھانے وال اتری اور اپنے کردہ گناہوں کا اعتراف کرنے لگیں۔ میں نے بھابھی کو بڑا تنگ کیا اور بھائی کو بھی۔ اب میں ان دونوں کو اپنے اثر سے آزاد کر رہی ہوں۔ میں نے اعجاز کو بھی سمجھایا ہے کہ اپنا برا بھلا خود سوچو۔ میں کیا رہبری کروں؟ میں تو خود راستہ بھٹک جاتی ہوں۔ اور ہاں صنم، جیسے انہیں بھولی بسری کہانی یاد آئی، تم شاید بھول بھال گئی ہو، لیکن میں تو سارے گناہوں کی توبہ ہی کرنے بیٹھی ہوں۔ تو بتا دوں، وہ مری میں ایک شخص تھا نا، ارسلان، وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا تھا تمہارے جانے کے بعد۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا صنم۔ کہہ رہا تھا کہ اسے اچانک بہاولپور جانا پڑا۔ وہاں اس کی والدہ یا پتہ نہیں والد فوت ہو گئے تھے، ورنہ وہ بہت پہلے آتا۔ تمہارے نزدیک یہ بات اہم نہیں ہوگی صنم، لیکن میں طاہر کی وجہ سے اتنی پریشان تھی اور میں سوچتی تھی کہ سب شوہر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے سختی سے دھتکار دیا، پھر ہم لوگ بھی آ گئے۔ سچی بات، اس کے بعد مجھے اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب میں اپنے سارے گناہوں کی خدا سے معافی چاہتی ہوں۔ خدا میری کسی غلطی کی پکڑ میں اب میرا گھر برباد نہ کر دے۔ ویسے تو تمہاری اتنی اچھی بھلی منگنی ہو گئی ہے، تم بھی آباد رہو، شہباز اور اس کی بیوی بھی، اعجاز بھی، ان سب کی دعاؤں کے طفیل میرے گھر کو نظر نہ لگے۔ وہ بولتی رہیں۔ ہاں آپی، صنم نے ٹھنڈا سانس لے کر سوچا، خدا کرے تم آباد رہو۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ وہ اتنی نڈھال سی ہو گئی کہ نہ آپی کو کوس سکی نہ تقدیر کو۔ انہی دنوں دسمبر ٹیسٹ آ گئے اور صنم کو معطب کرنا چھوڑ کر پھر توجہ پلٹنی پڑی۔ مسز فاروق کی ڈیوٹی آخری دنوں میں تھی اور اولین دنوں میں ان کے بیٹے کی سالگرہ آ گئی۔ عالیہ ان کی پرانی ملنے والی تھی، اسے تو ہر حال میں جانا تھا۔ مس شمسی ان ہنگاموں سے بھاگتی تھیں اور صنم کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی معقول بہانہ، کوئی جواز نہ تھا۔ وہ عالیہ سے بات کرتی رہیں اور صنم کوئی مضبوط سا بہانہ تراشنے کی فکر میں ان کے نزدیک ہی پاؤں سمیٹ کر بیٹھی رہی۔ عالیہ ہنس رہی تھی۔ برتھ ڈے تو بابا کی ہوگی، فاروق بیچارے کا تو نام ہی ہے۔ توبہ نہ پوچھو، ایک ہفتے سے دونوں جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ بابا اس کو ایک سرپرائز دیں گے ہمیشہ کی طرح، اور شبلی وہی تمہیں لے کر جائے گا، یا ڈرائیور۔ نہ صرف مجھے بلکہ تمہیں اور صنم کو بھی۔ صنم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو مسز فاروق نے جھڑک دیا، بس کرو بہانے بازی، مجھے پتا ہے تمہارا پرچہ ہے، میرا ڈرائیور تمہیں پرچہ شروع کرنے سے پہلے پہنچا دے گا۔ وہ صنم سے ناراض ہونے لگی تھی۔ صنم اسی طرح بے اجازت جانا بھی نہ چاہتی تھی اور اب وقت کے وقت اجازت منگوانی بھی مشکل تھی۔ اس نے چپ چاپ اپنا اٹیچی کیس تیار کر لیا۔ گھنٹے بھر میں مسز فاروق کی گاڑی آ گئی تھی اور تحفے، صنم کونیاں مارتی رہ گئی۔ نہ عالیہ نے سنی نہ مسز فاروق نے۔ خبردار اگر کسی نے تحفہ دیا، جلدی کرو۔ عالیہ نے اپنا بیگ گھسیٹا اور ڈکی میں اڑس دیا۔ ہیں، ڈرائیور اور شبلی صاحب کہاں رہ گئے؟ وہ ابھی ملتان شریف کا ہی چکر کاٹ کر آہا، ویسے یہ زیادتی ہے، بابا بیچارے کتنے اکیلے ہیں۔ وہ لاکھ منہ سے نہ مانے، لیکن زندگی بھر کا ساتھی بچھڑ جانا۔ صنم سڑک کے دونوں کنارے آگے شیشم کے درخت دیکھتی رہی۔ ان دونوں کی باتوں سے اسے دلچسپی نہیں تھی۔ سول لائن کے خوبصورت اور سبز گھروں میں سے ایک وسیع گھر میں مسز فاروق کی کار داخل ہوئی۔ سرد اور پپیتے سے گھرا لان،
वहाँ गहमा गहमी थी। आलिया लपक कर उन लोगों में गुम हो गई। मिसिस फारूक ने सनम का सरसरी सा तारुफ कराया। अगर तुमको बाथरूम जाना है तो आओ। वो उसका हाथ पकड़कर पोर्च के रास्ते अंदर चली। सूरज गुरूब होने वाला था और जाते जाते अपनी फीकी शुआओं से पूरे घर को नहला रहा था। बाबा, शिबली नहीं आया ना? उन्होंने दरवाज़ा खोला और ठाक से बंद हो गया। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। मिसिस फारूक के बाबा कॉरिडोर में चौकी पर नमाज की नीयत बांधने वाले थे। सनम के सर पर हाथ फेरा और दुआ दी। खुश रहो बेटी, उन्होंने कहा। मेरी नमाज कज़ा होने वाली है, और नीयत बांध ली। मिसिस फारूक के वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर बालों को ब्रश करके बाहर निकली तो रास्ते की गर्मी और थकावट सब उतर गई। कॉरिडोर में उसे फारूक भाई नजर आए। मिसिस फारूक ने पहला सवाल दागा। शिबली की इतला? आप इनके सौदाईपन से आगाह हैं, मैं नहीं, ताहम इंतज़ार हो रहा है मुसलसल। फारूक भाई मुस्कुरा रहे थे। सनम फिर अजनबी लोगों में आ बैठी। मिसिस फारूक कामों की देखभाल के लिए भाग दौड़ कर रही थी। आलिया के बहुत से लोगों से पुरानी शनासाई थी। वो लॉन में बैठी मेहमानों को रंग बिरंगी टोपियां और मास्क बांट रही थी। सनम ने वक्त गुजारी के लिए बर्तनों को तरतीब देना शुरू कर दिया। सालगिरह का केक 4 बजे कटना था। गर्मी की शिद्दत में 6 बजे कमी आई। बड़ी सी मेज़ पर मीनार नुमा केक लाकर रखा गया, जिसकी मेहराब में मोमबत्ती थी। फरूक खुद को दूल्हा तस्वुर किए हाथ में गोटे से बंधी छुरी लिए मेज़ की तरफ आया। बाबा ने ऊंचा करने के लिए गोद में उठा लिया। मिसिस फारूक चारों तरफ मुतलाशी निगाहें घुमा रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेस्ट ऑफ ऑनर, किसी ने नारा मारा। मेज़ के दूर दराज कोने से गैर इरादी तौर पर सनम ने आने वाले की तरफ निगाह उठाई। सिर्फ एक लम्हे की निगाह, फिर सारी फिजा तारीख हो गई। पता नहीं थोड़ी देर के लिए रोशनियां बुझ गईं या उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सारी सालगिरह, सारी मेज़ें, लॉन, मेहमान एक दूसरे में गड़मड़ हो गए, जैसे किसी ने बड़ी मशीन में डालकर फेंट डाला हो। उसने मेज़ का सहारा लेना चाहा, लेकिन वो उसकी गिरफ्त में नहीं आई। सनम, प्लीज़ खुद पे काबू रखो, तमाशा बन जाओगी। आलिया उसके कान में मिनमिनाई। फिर जैसे वो हवासों में वापस आ गई। वो वापस आते ही एक एक करके सारी चीज़ें अपने ठिकानों पर वापस आती चली गई। इन लोगों में वो भी है। कहाँ है? आलिया ने सनम की तरफ देखा। उसकी पलकें इस बोझ को उठाने की मुतहम्मिल नहीं लग रही थीं, फिर भी उठने की कोशिश में बार बार गिर रही थीं। सनम, शिबली? शिबली? नामुमकिन भई। वो एक कुर्सी पर ढेर हो गई। सालगिरह का फंक्शन अपने अरूज पर था। वो कोक हाथ में पकड़े, स्ट्रॉ मुंह में दबाए, जलती हुई कनपटियों और सुर्ख पड़ती रंगत को काबू में रखने के लिए अपने हिसाब को चाबुक मार रही थी। फरूख और उसके दोस्त गुब्बारे फाड़ रहे थे, कोक की बोतलों पर शर्तें लगा रहे थे। सनम ने निगाह उठाने की गुस्ताखी तर्क कर दी। मिसिस फारूक के बच्चे डेक पर थ्रिलर सुन रहे थे। आलिया सनम के पास ही जा बैठी। तुम बहादुर हो सनम, नीची निगाह रखो, खुद पर काबू रखो, सब ठीक हो जाएगा। चाहो तो अंदर चली जाओ, लेकिन इस तरह तुम सबकी निगाहों की जद में आ जाओगी। उसने सब पर खास जोर दिया। ये आलिया बीबी किससे छुप कर बैठी हैं? वो मलगजी सी रोशनियों में रास्ता बनाता आलिया की तरफ लपका। और आपकी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिसिस फारूक? वो किसी चौंचाल मूड में भर रहा था, लेकिन आगे तक नहीं आया। आलिया ने सटपटा कर देखा। वो हैरत ज़दा था और साकिन, जैसे शदीद हब्स में खड़ा अकेला दरख्त। आलिया की निगाहों से एक एक करके पर्दे सिरकने लगे। अब जिंदगी कौन सा सीन दिखाने वाली है? वो रास्ता भूल जाने वाली लड़की, और ये जिद्दी और मशहूर व मारूफ शिबली। मिसिस फारूक ने इसकी महवियत बाजू से घसीट कर तोड़ दी। बदतमीज तो हमेशा उस वक्त आता है जब केक कट जाए। लगता है दरवाजे के पास रुक कर। क्या हुआ? वो देखकर घबरा गई। ये मेरी दोस्त है और ये मेरा भाई। शिबली, मुझे इस मर्तबा तुम्हारी अच्छी तरह खिंचाई करनी है। वो अपना हाथ छुड़वाकर दूसरी तरफ चला गया। देखा, ये इस तरह करता है। उन्होंने आलिया से शिकवा किया। और बाबा बेचारे कितने परेशान हैं। देखो आलिया अब बच्चों में बच्चा बना हुआ है। आलिया के बजाय सनम की निगाहें उसके पीछे पीछे गईं। वो मायूस लौट आईं। वो खुशबाश लग रहा था और फरूक को कंधों पे उठाए बाबा के पास जा बैठा। तो आज तक ये शख्स इस महफूज छत के नीचे छुपा रहा, इस लॉन में खेलता रहा, और वो कहाँ कहाँ ना ढूंढ आई। अब पूछे भी और हिसाब भी मांगे तो किससे? वो तो ऐसा अजनबी बना हुआ था जैसे पहचानता ही नहीं, कभी मिला ही नहीं। सालगिरह का हंगामा अरूज पर पहुंचकर रफ्ता रफ्ता ठंडा हो रहा था। सनम का हिजान भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा, जैसे शदीद जख्मों को बेहोशी के इंजेक्शन से नींद आ जाए।
اس کے برسوں کے کھلے زخموں کو آہستگی سے نیند آ رہی تھی۔ لوگ اجازت لے لے کر رخصت ہو رہے تھے اور وہ وہیں کرسی پر گری ہوئی تھی۔ کون آیا کون گیا، وہ حواس خمسہ کی خوبیوں سے آ رہی تھی۔ سارے اعضاء جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ صرف ایک رئیس الاعضاء ہی تھا جو پھڑک پھڑک کر اپنے ہونے کا ثبوت دینا چاہتا تھا۔ رات تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ لان سے کرسیاں اٹھا اٹھا کر اندر لے جا رہے تھے۔ میزوں سے چمچے کانٹے جمع کرنے کی ایک پرشور آواز بلند تھی۔ آج کے دن حساب پر ایک ایک آواز کی چوٹ پڑ رہی تھی۔ عالیہ نے اسے پورچ سے پکارا، اندر آ جاؤ صنم۔ وہ ایسے اٹھی اور ایسے چلی جیسے مدتوں سے یہ مشق ہی نہ رہی ہو۔ وہ عالیہ کے بقول اپنا تماشا نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ آہستہ قدموں سے چلتی وہ عمارت کے اندر آ گئی۔ لمبے سے کوریڈور سے گزرتے ہوئے جس کے دائیں بائیں کمرے ہی کمرے تھے، مسز فاروق پر اس کی نظر پڑی۔ وہ ایک کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آ رہی تھیں، جہاں ان کا بھائی دروازے کی طرف پشت کیے سر جھکائے کچھ سن رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر ٹھٹکا، مڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ پتھر کی پتھر، موم کی موم، کیا وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ سکے گی؟ کیا گزشتہ صدیوں کے ایک ایک سیکنڈ کے قرب کو اس تک پہنچا سکے گی؟ وہ سارے خوفناک عزائم اس سے ملتے ہی بھاپ ہو گئے تھے۔ اب کیسے اتنی رات گئے؟ ہائی وے ساری ٹوٹی ہوئی ہے، تم مسلسل پریشانی کا باعث بن رہے ہو۔ اس نے خوابوں کی طرح بے دھڑک در آنے والی لڑکی سے منہ پھیر لیا۔ رات کو عالیہ کو بخار چڑھ گیا اور صنم اس کے سرہانے اس کی صحت یابی کی دعائیں کرتی رہی۔ مسز فاروق کے بابا نے ساری رات نیلی پیلی گولیاں دودھ سمیت منہ میں انڈیلی، چمچ بھر بھر ٹانک پلائے، لیکن اس کی کپ کپی بند نہ ہوئی، نہ بخار کم ہوا۔ صبح 8 بجے کمرہ امتحان میں ڈیوٹی تھی۔ مسز فاروق رات بھر پریشان رہی تھیں۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ کر انہوں نے ناشتہ تیار کروایا۔ عالیہ کے سرہانے فکر مند بیٹھی صنم کو اٹھا کر بمشکل 6 بجے روانہ کیا۔ حالانکہ برق رفتاری میں اس نے کپڑے بدلے، نہائی، جوتے کو فلالین مار کر چمکایا اور گیلے بالوں کو راستے کی ہوا میں سوکھنے کے سہارے چھوڑ کر تیزی سے باہر آ گئی۔ ملگجی سی روشنی میں پورچ میں چمکتی ہوئی کار کا کھلا دروازہ اس کا منتظر تھا۔ وہ بے سوچے کھلے دروازے میں سما گئی۔ رات بھر عالیہ نے پریشان رکھا تھا، دن نوکری کی فکر لایا۔ وہ بیٹھتے ہی اس تیسری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ گاڑی ڈرائیور نہیں چلا رہا تھا۔ اس کے اوسان بحال نہیں ہوئے تھے، ورنہ وہ بیٹھنے سے پہلے صورتحال سمجھ تو لیتی۔ بھلا ڈرائیور کی موجودگی میں کبھی اگلا دروازہ کھل سکتا تھا؟ اب وہ بیٹھ گئی تھی اور مسز فاروق نے اس کی طرف والا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ پھر وہ دوسرے شیشے کی طرف آئیں۔ شبلی، صنم کو گیٹ پر اتارنا اور ذرا احتیاط سے چلانا، راستہ خراب ہے۔ وہ دونوں کے لیے فکر مند تھی۔ شبلی نے مؤدبانہ حامی بھر لی۔ اس کی مٹھی نے گیئر کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں رکھا ہوا تھا۔ جو ہی گاڑی نے رفتار پکڑی، سامنے سے سرخ رنگ کا بے تپش سورج آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہوا۔ سفر میں سورج ایسے ہی طلوع ہوتا ہے۔ وہ ہڑپا تک خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ کو اس طرح قابو میں رکھے ہوئے تھے جیسے وہاں کار نہ ہو، کوئی سدھایا ہوا چیتا ہو۔ سامنے کول تار کی چمکتی ہوئی مرمت شدہ سڑک تھی، جس پر جا بجا گڑھوں نے چیچک کا سا حلیہ بنا دیا۔ لوگ ابھی تک سڑکوں کے دونوں اطراف بان کی چارپائیوں پر سر تک چادر ڈالے سو رہے تھے۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے پہچان کے نہیں دے رہا تھا۔ وہی آخر اپنی عزت نفس بار بار کیوں گوائے؟ آپ نے ناشتہ کر لیا تھا؟ اس نے آخر زبان کھولی۔ صنم نے خاموشی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ سامنے سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے سر کی جنبش کو نہیں دیکھ سکا۔ اس کی خاموشی کو اس نے بیزاری جانا۔ میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن آپا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ میں آپ کو تیسری دفعہ کھونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ دنیا اتنی چھوٹی، اتنی مختصر ہے۔ مری میں ابا نے مجھے کال کی تھی کہ میری ماں کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اس وقت آپ کو بھول گیا تھا۔ آپ کی آمد یا آپ کو اطلاع، کچھ بھی۔ 13 دن وہ زندگی سے لڑیں، آخر وہ چپ ہو گیا۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن مجھے آپ کا خیال تک نہیں آیا۔ پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں سیدھا مری پہنچا اور آپ کی بہن نے… وہ پھر چپ ہو گیا۔ میں دوبارہ گیا آپ کو تلاش کرنے، تو پتہ چلا کہ آپ سب لوگ جا چکے ہیں اور پڑوسی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں نے آپ سے صرف ملتان کا ذکر سنا تھا۔ ملتان کی ایک ایک گلی، ایک ایک سڑک میں نے چھان ماری۔ میں سوئی تلاش کر رہا ہوتا تو مل جاتی، لیکن آپ نہیں ملی۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا تھا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔
پورا 1 سال میں نے خود سے جھگڑتے لیکن آپ کی تلاش میں گزارا۔ پھر میں نے آپ کو امریکہ میں دیکھا۔ افتخار میرا دوست ہے، اس کے پاس آپ کی منگنی کی تصویریں تھیں۔ پھر میں نے صبر کیا، اس لیے نہیں کہ وہ میرا دوست تھا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں نے سوچ لیا یہ میرا مقدر نہیں ہے، میں نے حوصلہ کھو دیا تھا۔ اب میں آپ کے کالج کے گیٹ پر آپ کو تیسری دفعہ گنوانے والا ہوں۔ شاید اب مجھ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ بار بار کھونے اور پانے کے مراحل سے گزر کر۔ وہ 2-2.5 سال کے رکے آنسو ایک تواتر سے لٹا رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک لی۔ آپ بدل گئی ہیں۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ میں بھی بدل گیا ہوں۔ دراصل وقت ہی بدل گیا ہے۔ آنسوؤں سے مسئلہ حل ہوتا بی بی تو میں نے بھی خوب بہائے ہوتے، لیکن یہ تو بالکل ہی بیکار سی شے نکلے۔ صنم نے اس کی صورت دیکھی۔ ہلکی نکلتی دھوپ کا عکس اس کا چہرہ چمکدار بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک ہی خواب دیکھتے دیکھتے تھک گئی تھیں، بیزار ہو گئی تھیں۔ لیکن آج صنم کو اس کی ریاضتوں کا اجر تو مل گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی یوں ہی نہیں لٹائی۔ وہ ریت کے چمکتے ذروں سے پیاس بجھانے نہیں لپکی تھی۔ یہ وہ شخص تھا، وہی۔ ہاں، صرف ایک فقرہ بولنے کے لیے میں نے زندگی بھر تمہاری تلاش ترک نہیں کی۔ میں نے تمہیں چڑچڑی، نکچڑی، بد مزاج سب کچھ کہا، صرف یہ نہیں کہہ سکا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں، شاید اب کہنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا، لیکن سننے کو میں کچھ بھی سننے کو تیار ہوں۔ تمہاری آواز، تمہاری ٹیلی فون کال، تمہارا ٹیلی گرام، یہ کہ تم میری ہو۔ وہ سارا راستہ خاموش رہی۔ بادلوں نے سورج پر سایہ کر لیا تھا۔ وہ جب گیٹ پر اتری تو بادل چھٹ گئے تھے اور آسمان سے دھوپ چھن چھن کر ان پر برس رہی تھی۔ شاید یہی حوصلوں کی دھوپ تھی۔ ارسلان کا کارڈ بنا کچھ کہے ارسلان سے صنم کے ہاتھوں میں منتقل ہوا۔ تمہارے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کبھی بھی، 2 سال بعد، 10 سال بعد، مجھے آزمانا ضرور، میرے حوصلوں کو اور میرے انتظار کو۔ اس نے مٹھی کھول کر صنم کے ہاتھ آزاد کر دیے۔ گیٹ سے ہال تک کا فاصلہ برسوں پر محیط تھا۔ سالوں بعد وہ خود نہیں جانتی تھی، 2 سال کے 10 سال۔ لڈو کے دانے پر اس کا کون سا عدد نکل آئے جانے۔ عالیہ اگلے روز آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، حشاش بشاش، جیسے کبھی بیمار ہی نہ رہی ہو۔ کیسی ہو عالیہ؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ جو وہاں ساہیوال، وہ چکرا گئی۔ پتہ نہیں بابا نے کیا گڑوی کڑوی گولیاں کھلا دیں، اس کے بعد میرے معدے پر آئندہ جانے کیا اثر ہو، مجھے کون سی بیماری تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ بابا نے تھرمامیٹر میرے منہ میں نہیں ڈالا۔ وہ بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ میں تمہیں جان گئی تھی صنم، اور شبلی کو بھی پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہی ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس سے قبل کہ 2 زندگیاں انا کی خاطر برباد ہوتی، میں نے خود کو علیحدہ کر لیا، ورنہ کار میں بڑے زناٹے کی پرتکلف گفتگو ہوتی۔ اس طرح مسز فاروق نے بھی۔ مسز فاروق؟ کیا مطلب؟ ان کا کیا ذکر؟ وہ بھونچکی رہ گئی۔ ان کو کیا پتا؟ پتا کس کو نہیں پتا؟ تم دونوں نے ایکٹنگ ہی اتنی لاجواب کی، کسی سے چھپا نہیں رہا۔ یہ دنیا ایک عجیب تماشا ہے۔ پتہ نہیں ہم پیدا ہو کر اپنا مقصد بھی پورا کرتے ہیں، یا ہمیں ہر روز ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی شناسا صورت نظر آتی ہے، کوئی نہ کوئی بھولا بسرا شخص ٹکرا جاتا ہے، لیکن جس کی تلاش میں ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں وہ جانے کہاں چھپ جاتا ہے۔ عالیہ کی آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ اس نے ایک بڑی چابک دستی سے پونچھ ڈالی۔ صنم کو وہ خود سے برتر اور اوپر نظر آئی۔ کم از کم اس کا چہرہ دنیا کے سامنے نیون سائن کی طرح جلملا تو نہیں رہا تھا۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ ایک طویل عرصے کی کشمکش اور خلش کے بعد اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جہاں بھی تھا، جن حالات میں بھی تھا، اس سے دور نہیں تھا۔ یہ تصور اسے امریکہ میں افتخار کے گھر بھی تسلی دیتا رہے گا۔ وہ اچانک گھر والوں کو بھی بہت تابعدار ہو گئی تھی، اور اس نے آپی کی قطع کو بھی معاف کر دیا تھا۔ جاتی برسات میں پھر اس نے مہینوں بعد آپی کی آمد کی اطلاع سنی، جب وہ گھر میں صحیح معنوں میں آباد ہوئی تھی۔ انہوں نے آمد و رفت بند ہی کر دی تھی۔ اطلاع دے کر تو یوں بھی کبھی نہیں آتی تھی۔ ان کی آمد کا انتظار مس شمسی کو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی عمر کی تھیں۔ انہوں نے آپی کے استقبال کے لیے بطور خاص گھر کو سجایا، نئی نکور چادریں بستروں پر بچھائیں۔ عالیہ کی ڈیوٹی کچن میں لگی۔ آپی آئیں تو مس شمسی کی مہمانداری کی تحویل میں چلی گئیں۔ عامر صنم سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے ابھی نرسری جوائن کی تھی۔ اسکول کا نشہ بڑا خمار آلود تھا۔ عالیہ کبھی کبھی گفتگو میں حصہ لیتی، پھر کھانے میں لگ جاتی۔ صنم نے دیکھا اور گھبرا گئی، کیونکہ آپی پھر حواس باختہ اور پریشان لگ رہی تھیں، اور غضب تو یہ جو کچھ ان کے سامنے آ رہا تھا کھاتی جا رہی تھیں۔
وہ सनम से कुछ कहना चाहती थी। क्या ताहिर भाई फिर? वो परेशान हो गई, लेकिन आपी को अच्छा मौका नहीं मिला। तंग आकर उन्होंने आलिया के सामने ही मुट्ठी खोल दी। ये एक मुड़ा तुड़ा लिफाफा था। उसमें क्या है, तुम खुद पढ़ लो, वो मरी हुई आवाज़ में बोली। सनम ने लिफाफा खोल तो लिया, लेकिन पढ़ा नहीं। मोहतरम अजीज़ साहब, ये तो अब्बा जान के नाम खत है, किसी मलिक साहब का है। आप खुद क्यों नहीं बता देती क्या लिखा है? ये इफ्तिखार के अब्बा का खत है। गोलड़ा शरीफ से उन्होंने लिखा है कि आप शरीफ लोग हैं, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। इफ्तिखार ने अमेरिका में ग्रीन कार्ड की खातिर किसी से शादी कर रखी थी, लेकिन उससे तलाक में कुछ मुश्किलात हाइल हो रही हैं, इसीलिए ये देर भी हो रही है। इफ्तिखार ये ताल्लुक़ तोड़ना नहीं चाहता था। उसका ख्याल है और 1 साल में इसको निजात मिल जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है सनम? एजाज और शहबाज का ख्याल है ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। अम्मी को बदनामी से डर लगा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। आप ही सर झुकाकर चुप हो गईं। वो उसके आंसुओं का इंतज़ार कर रही थी। इसके बरक्स उन्होंने आलिया को खिलखिलाते देखा और वो अब आपी से बहुत खुश थी और बतौर ख़ास उनका एहतमाम कर रही थी। बढ़ चढ़कर डिशें पेश कर रही थी और आपी के जाते ही वो सनम के गले में झूल गई। खुशकिस्मत लोग तुम्हारे जैसे होते हैं सनम। सनम ने दराज खोली। दराज में छोटी सी संदूकची थी। उसका छोटा सा कुफल खोलकर उसने अपने अकलौते टॉप्स इधर उधर करके एक सफ़ेद विजिटिंग कार्ड उठा लिया। बाहर जाती बरसात की बारिश बरस बरस कर पागल हो रही थी। अहमद दीन डाकखाने के लिए तांगा ले आया। मिस शमसी इस भरी बरसात में लड़कियों के डाकखाना जाने की सख्त मुखालफत कर रही थी, लेकिन आज का दिन रवायतों से इनहराफ का दिन था। वो टांगे से उतरी तो बारिश ने उनके कपड़ों पर छींटे डाल दिए थे, लेकिन दिल का तकद्दुर साफ कर दिया था। नेशनल वाइड डायलिंग पर ज़बर फिक्स 2-1 घुमाते घुमाते सनम की उंगलियां कांपने लगीं। दूसरी तरफ बजने वाली ट्रन ट्रन दुनिया की खूबसूरत तरीन मौसीकी थी। हेलो हेलो। दूसरी तरफ फ़ोन का मालिक पागलों की तरह पुकार रहा था। अगर आपके यहाँ सलहड़ की चाय हो तो कुछ लोग पीने आ सकते हैं। हैं? आलिया ने इसे झुककर हैरत से देखा। ये किससे बात कर रही थी और किस किस्म की बात? बरसती बारिश में एकदम सूरज निकल आया था। आसमान पर उस सिरे से इस सिरे तक कोसे खज़ां बन गई थी। आलिया को ये तो पता नहीं था कि टेलीफोन की दूसरी तरफ शख्स सनम से क्या कह रहा होगा, लेकिन आसमान पर बिखरी हुई धनक अपने सारे रंग सनम के चेहरे पर बिखेरती जा रही थी। शफक रंग, सुर्ख रंग और इन रंगों की बहार में उसके लिए मुखातिब की गुफ्तगू को समझना कुछ मुश्किल ना था। सो फाइनली ये स्टोरी भी एंड हो गई है और बहुत 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 अच्छी स्टोरी थी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें आपने नोट किया होगा, इसमें ज़्यादातर मतलब टांगों का ज़िक्र आ रहा है और इसमें जी इसके अलावा क्या है, ये टेलीफ़ोन की बात, मतलब मोबाइल फ़ोन का तो सिरे से ही ज़िक्र नहीं आया, ठीक है। और कुछ पुरानी तर्ज की मतलब हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्टोरी है 1998 की आई थिंक, ठीक है। ईयर 1998 में लिखी गई है ये स्टोरी। तो ये उसी वक्त के हिसाब की स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है। वो वक्त बहुत बहुत प्यारा था, मतलब हमारे पैदाइश के दिन है, वो पैदाइश का साल है और उसके बाद के आने वाले चंद साल जो हमें भी खुशकिस्मती से मिल गए, जब एक वक्त मोबाइलों से पाक था। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं मोबाइल के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि इसी मोबाइल की बदौलत मैं इस वक्त ये अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। लेकिन वो दौर बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है मुझे, अपने बचपन का दौर। सबका ही अपने बचपन का दौर जो होता है वो बहुत प्यारा होता है और उनको फ़ैसिनेट करता है। तो शायद ऐसा इसी वजह से है कि मुझे भी अपना वो वक़्त ज़्यादा याद आता है और वो वक़्त ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अब कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और दुआओं में याद रखिएगा। और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट्स में लाज़मी बताया करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे रीड करें। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाज़मी 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 प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।